الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروة من شعائر اللہ صدق اللہ المولانا العظیم اللہم ایدنا بتأییدک اللہم ایدنا بتأییدک اللہم ایدنا بتأییدک یا رب العالمین۔ محترم معزز حضرات حجاج کرام، عزیزو بھائیو، پردہ نشین محترم خواتین، اس وقت ہم لوگ ہماری اس عنوان کی دوسری نشست میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پہلی نشست میں آپ کے سامنے حج کے مقدمات اور حج کے صفات، حاجیوں کے اوصاف کے سلسلے میں مختصر بات کہی گئی، اور اس میں چند باتیں عموماً جو حجاج کرام کو کہی جاتی ہے وہ یاد رکھ لینے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات یہ کہی جاتی ہے، حاجی کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی ندامت ہونی چاہیے۔ ندامت کسے کہتے ہیں؟ اپنی پچھلی زندگی پر افسوس بھی ہو اور اپنی تاخیر پر ہم لوگوں کو پشیمانی بھی ہو۔ یعنی یہ بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ اپنے حج کے موسم میں آدم علیہ السلام کے اوصاف کو لے کر اور عورتیں حضرت حوا کی صفت کو لے کر، جس طرح یہ دونوں آپس کی جدائیگی میں، آپس میں جس وقت یہ لوگ اللہ رب العزت کے اتارنے کے بعد الگ الگ ہو گئے، حضرت حوا کو اللہ نے جدہ میں، حضرت آدم کو اللہ نے سری لنکا میں نازل فرمانے کے بعد دونوں کے دونوں اپنی فراق پر روتے رہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان دونوں کی ملاقات عرفہ میں فرمائی اور دونوں نے آپس میں پہچان لیا۔ عرفات اسی کو کہا جاتا ہے کہ دونوں نے آپس میں پہچان لیا، دونوں کی ملاقات ہوئی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور قبولیت سے اللہ نے نوازا۔ تو یہ بات علماء فرماتے ہیں ندامت آدم علیہ السلام۔ دوسری بات قربانی ابراہیم۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، جس کی طرف کل میں نے اشارہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف کو اپنانے سے نسلوں کی قبولیت کے اللہ فیصلے فرماتے ہیں۔ تیسری چیز فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ۔ ہمارے اخلاق کو آزمایا جاتا ہے حج کے موقع پر، اسی لیے علماء نے 5 شعبوں کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہوئے، بات کرتے ہوئے کہی، کلمے کی بنیاد، ایمانیات کی بنیاد کلمہ ہے، عبادات کی بنیاد نماز ہے، اور معاملات کی بنیاد زکوٰۃ ہے، معاشرے کی بنیاد روزہ ہے، اخلاقیات کی بنیاد حج ہے۔ گویا یہ تمام کے ذریعے سے آزمایا جاتا ہے۔ کلمے کے ذریعے سے ایمانیات کا امتحان ہوتا ہے، نماز کے ذریعے سے عبادات کا امتحان ہوتا ہے، اور روزے کے ذریعے سے معاملات معاشرے کا امتحان ہوتا ہے،
زکوٰۃ کے ذریعے سے معاملات کا امتحان ہوتا ہے، اور حج کے ذریعے سے اخلاقیات کا امتحان ہوتا ہے۔ اب جب حج میں جائیں گے، کون کتنے خلیق ہیں، کون کتنے بدخلق ہیں، یہ پتہ چل جائے گا۔ کس کا ظرف کتنا وسیع ہے، کتنا ظرف کتنا کمزور ہے، پتہ چل جائے گا۔ کون کتنا دلدار ہے، کون کتنا بددل ہے، پتہ چل جائے گا۔ کون کتنا وفادار ہے، کون کتنا غدار ہے، پتہ چل جائے گا۔ اسی لیے حضرت عمر نے بھی فرمایا تھا، کسی کو آزمانا ہو تو سفر میں جایا کرو، سفر کے ذریعے سے اس کی مکمل سکیننگ ہو جاتی ہے، آزمائش ہو جاتی ہے۔ تو الحمدللہ حج بہترین سفر آزمائش کا، اس کے ذریعے سے ہر چیز کی آزمائش ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے اپنا کر حج کو جایا کریں۔ تو یہ انبیاء علیہم الصلاۃ کے اوصاف بتائے گئے، اور کہا کہ جو اوصاف ہم لوگوں کو مشق کرنی چاہیے وہ اوصاف کیا ہیں۔ سب سے پہلی صفت اللہ کا حکم ہے، حج کا حکم اللہ تعالیٰ دینے کے بعد کہتے ہیں فتزودوا، ارے بھئی توشہ تیار کر لو، فإن خیر الزاد تقوی، فرمایا بہترین توشہ تو تقوی کا توشہ ہے۔ یہاں کیا مطلب؟ توشہ کی تیاری یعنی اسباب اختیار کرو۔ فتزودوا کے معنی اب جو ہم نے پاسپورٹ سے لے کر ہوائی جہاز میں چڑھنے تک فتزودوا کے حکم پر ہمارا عمل ہوتا ہے۔ تو ہم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا ارے بھئی تم توشہ تیار کرو، تو تمام ضروریات جیسے میں نے کل اشارہ فرما دیا کہ جماعتوں میں نکلنے والوں کے لیے کوئی عجیب چیز نہیں ہے، آسانی کے ساتھ وہ لوگ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ جماعتوں میں نکلنے کے لیے جیسا ہم تیاری کرتے ہیں ویسے تیاری کر لو، فتزودوا۔ اور اس میں بہترین توشہ کیا ہے؟ زاد التقوی، تقوی کا توشہ اختیار کر لو۔ تقوی کے معنی پرہیزگاری، گناہوں سے بچنا، یہ سب سے بڑی پرہیزگاری ہے، اور یہ سب سے بڑی اللہ کے طرف سے نعمت ہے، اور سب سے بڑی قبولیت ہے، اور سب سے بڑی عبادت ہے۔ تو اس کے لیے تو ایک بات یہ بتائی گئی کہ آپ کو چاہیے کہ یہ کرو کہ اختیار کرو، توبہ اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، پرہیز کرو، جس کی طرح میں نے اشارہ کر دیا کہ 40 دن تک حلال کھانے کا اہتمام کریں، کم از کم 40 دن تک، تاکہ وہ تقوی جو مطلوب ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے۔ تو 40 دن کا اہتمام، تو اس کے لیے اور ایک کام کیا کرنا چاہیے؟ اور ایک کام یہ کرنا چاہیے، تقوی کے سلسلے میں علماء نے فرمایا کرنے کے کام کریں، بچنے کے کام سے بچیں، اسے کہتے ہیں تقوی۔ جیسے کھانے سے بچیں، بے ناجائز کھانا کھانے سے بچیں، بد نظری سے بچیں، بد زبانی سے بچیں، بد اخلاقی سے بچیں، بد کرداری سے بچیں، اور وہ تمام بد ما حاک فی صدری کا، جو بھی تمہارے دل کے اندر کھٹک پیدا کرے، ان تمام چیزوں سے بچو، اسے کہتے تقوی، اسے کہتے تقوی۔ اپنی زبان کو قل الخیر، بولنا ہو تو اچھی بات بولو، ورنہ خاموش ہو جاؤ، اور بولنا ہو 10 بات میں 2 بات بولنے کے عادی بنو، پٹ پٹی نہ رہو۔ اسے اگر آسان ترجمہ کریں تو کیا کریں؟ پٹ پٹی مت بنو، پٹ پٹی۔ اذا اجتمعنا قلنا وقلنا، مستورات کی ماشاءاللہ ذاتی فطرت ہے، جب جمع ہو جاتی ہے خوب بولتی ہے ماشاءاللہ، مذاکرہ کرنے کی ان کے اندر سانس پھولتی رہے تب بھی بولتی رہے، پسینہ پسینہ ہوتی رہے تب بھی بولتی رہے۔ جیسے کہ ملا عام باشد کے چپ نہ شبد، یہ تو ملاؤں کے سلسلے میں لوگوں نے بدنام کر دیا۔ حقیقت میں اگر دیکھا جائے، خاتون آنکھ کے چپ نہ شبد، زن آنکھ کے چپ نہ شبد، زنانہ آنکھ کے چپ نہ شبد۔ ابھی خواتین کبھی خاموش رہتی ہیں تو حدیث پاک کا مفہوم ہے، لیکن حضرت نے کیا فرمایا؟ عادت اس بات کی ڈالو، عادت اس بات کی ڈالو کہ اپنے ہاتھ میں تسبیحات لے کر
خالی اوقات میں مجمع کے ساتھ خلوت کے ساتھ اپنا پورا وقت ذکر میں گزارنے کی عادت ڈالیں. ہاتھ میں اگر تسبیح رہے گی تو یہ بریک لگاتی رہے گی، بس چپ. جیسے کہا جاتا ہے ہم یعنی گویا تسبیح ہم سے یوں کہہ رہے بس چپ ہو جاؤ، بس بہت ہو گیا چپ ہو جاؤ، بس بہت ہو گیا چپ ہو جاؤ. تو ہم چپ. کہیں ایسا نہ ہو کہ حج میں جانے کے بعد جیسے ہمارے یہاں کارگزاری لینے کی پرانی عادت، تمہارے داماد کیا کر رہی، تمہاری بہو کیا کر رہی، کتنی کمائی ہو رہی، وہاں کیا آئٹماں بکتی، یہاں کیا آئٹماں بکتی، وہاں وہ ووڈنیاں ملتی کیا، یہاں یہ ووڈنیاں ملتی کیا، زیورات کیا ریٹ، میری بچی کی شادی ہے خاص دعا کرو، نکانتی بھی رشتہ رہا تو بولو. کہیں کو بے وسو بھی ہم نا حج کو جا کو ہی حج کی بات، حج کی فکر. وہاں جانے کے بعد یہ تصور نہ کریں کہ یہ بھی ان سے ملاقات ہوگی ان سے ملاقات ہوگی. ارے بھائی جب ملاقات ہوگی تو ہم یہاں وہاں کی گفتگو بھی کر لیں گے، یہاں وہاں سے کچھ باتیں سن لیں گے، یہاں وہاں سے کچھ کارگزاریاں لے لیں گے. ضرورت ہی نہیں. ہم صرف اللہ سے ملنے کے لیے جا رہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو کا حق ادا کرنے جا رہے ہیں، فرض ادا کرنے جا رہے ہیں. علماء فرماتے ہیں اس طرح تم متقی ہو جاؤ جس طرح نماز میں اللہ اکبر کے بعد کیا قیام میں بولنا، قیام میں وہی بولتے ہیں، رکوع میں جو بولنا وہی بولتے ہیں، سجدے میں جو بولنا وہی بولتے ہیں. اسی طرح ہم لوگ حج میں جانے کے بعد کہ ہم لوگوں کو جو بولنا ہے وہ بولے، جو نہیں بولنا وہ مت بولے. زیادہ بولنے سے وقار گھٹ جاتا ہے، وقار گھٹنے سے عزت کم پڑ جاتی ہے. اپنے وقار کو باقی رکھیں. تو اس کے لیے اس لیے کہ ہمارا جو جانا ہو رہا ہے ایک علماء کے گھرانے سے، تو ہمارے پیچھے ایک خاندان کی عزت ہے. کہیں اپنی زبان سے کوئی ایسی ویسی بات نہ نکل جائے جس کی وجہ سے خاندان کی عزت کو داغ لگ جائے. اس کے لیے کیا فرمایا؟ احتیاط کرو، احتیاط کرو. تو تقوی کا توشہ. دوسری بات توکل، اللہ پر بھروسہ. خوب مددیں مانگیں اللہ سے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. بھئی جو خواتین بیٹھی ہوئی ہیں اور جو ہماری اردو سمجھ رہی ہیں، وہ جو نہیں سمجھ رہی ہیں ان کو سمجھا دیں. ہم دو طرف جائیں گے تو مضمون ہمارا لمبا ہو جائے گا. تو ہم اپنی اردو میں بولتے رہیں گے جیسے بھی ہم بولتے ہیں، اور جو خواتین ہیں جو ہماری اردو سمجھ سکتی ہیں، وہ جو سمجھنے میں جن کو دشواری ہو رہی ہے وہ ذرا ترجمہ کر دیں، وہ ذرا بتا دیں اندر. بھئی آپ حضرات کو دائیں بائیں کرامن کاتبین بنا کر اس لیے بٹھایا گیا تاکہ افہام و تفہیم میں آسانی ہو. تو آپ اپنے تسہیل کریں ہماری اردو کو. کہیں پہ نمبر کی طرح نہ ہو جائیں کہ ہم بیان کرتے رہیں، خواتین کہتے رہیں. چٹھی آئی تمہیں خواتین بول رہے، نہ انہوں کہاں ہیں. ارے بھئی وہ کہاں ہیں؟ تو ہم جن سے بول رہے ہیں وہی تو ہیں خواتین. جی اب ہم بھئی اپنی اردو میں جیسا بولنا بول رہے تھے، تو اچانک کیا ہو گیا؟ اچانک خواتین سے چٹھی آئی کہ خواتین کہاں ہیں. ان کو بتانا پڑا کہ خواتین آپ ہی حضرات ہیں. وہیں کا قصہ ہمارے حضرت مرحوم عبد الخالق صاحب سنبلی ہمیشہ سنایا کرتے تھے. ایک جگہ پر حضرت دو عورتیں بات کر رہی تھیں تو فرمایا، جا کر کہنے والے نے، ارے بھائی خواتین اندر چلے جائیں. تو کیا کہنے لگی؟ ہم خواتین نہیں ہیں، خوا دو ہیں. ہم خواتین نہیں ہیں، خوا دو ہیں. وہ کیا سمجھ گئی؟ تین بولے تو تین سمجھ گئی. خوا کے معنی عورتیں سمجھ گئی، ہوا کی طرح، جیسے حوا علیہ السلام ویسے خوا علیہ السلام سمجھ گئی وہ. تو ان کو بتایا گیا یہ خوا نہیں ہے بلکہ کیا ہیں وہ؟ ہوا کی بیٹیاں خوا نہیں ہوتی بلکہ خواتین. خیر بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا، دوسرے جو ہے تقوی یہ بہت ضروری ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. تقوی اور توکل، اللہ پر بھروسہ. ہر آن میں آپ محسوس بھی نہیں کر سکیں گے اللہ تعالیٰ کی مدد وہاں سے آ جائے گی. ہر موڑ پہ اللہ کی مدد آ جائے گی. تو اس کے اوپر اللہ پر بھروسہ. کہیں بھی جائیں بھئی انہوں دیکھ لیتی، جیسے عام طور پر ہمارے تصور میں جاتے وقت پلان
ان کے یہاں کینٹین چلتا ہے، وہاں سے کھانا آ جائے گا، ان کے یہاں افطاری پکتا ہے، وہاں سے افطاری آ جائے گی، ان کے یہاں سے فلاں چیز ملتی ہے، وہاں سے فلاں چیز آ جائے گی. یہاں سے اسباب وغیرہ جو سیٹ کر کے جاتے ہیں وہ اسباب کی دنیا کو سجنے میں لگ جاتے ہیں. صرف اسباب کے پیچھے مسبب الاسباب. بھئی ہم جا رہے ہیں اللہ کے گھر، اللہ کے مہمان بن کر، تو اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ کھلائے گا، اللہ پلائے گا. ہمارے ایک بزرگ کہنے لگے انما صدقات للفقراء. بھی تم ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر کے یہاں سے گئے، وہاں جا کر ایک ایک شربت کے لیے چھتری الٹی کر کے کھڑ گئے. چھتری جیسے ایک صاحب دیکھ رہے تھے کہ کوئی مینا میں شربت تقسیم کر رہا تھا، اٹھا کر پھینک رہا تھا، کیچ پکڑنے میں دشواری ہوئی تو انہوں نے کیا کیا، چھتری الٹی کر کے پکڑ لیا تاکہ ایک گرنے کے بجائے 4 گر جائے. الٹی چھتری میں بڑی کیچ ہوتی ہے. تو اس طرح کے حرکتیں نہ کریں جو 10 روپے کی شربتوں میں ہمارے توکل کو کمزور کر لیں. بھائی جو ملنے کا وہ ملے گا، جو ملنے کا وہ ملے گا. تو اس طرح ہم لوگ صرف اللہ پر بھروسہ کے رزق ہمارے پیچھے تلاش کرتے ہوئے پہنچ جائے گا. النصیب یصیب ولو کان بین الجبلین، النصیب لا یصیب ولو کان بین الشفتین. حصہ ہمارے نصیبے میں ہے، پہاڑوں کے درمیان رہے پہنچ جائے گا. نصیب میں نہیں ہے، ہونٹوں کے پاس بھی آ کر محروم کر دیا جائے گا. تیسری چیز صبر اختیار کریں. برداشت، قوت برداشت. یہ بہت آزمایا جائے گا. آپ کے کبھی مختلف قسم کے صبر کرنا پڑتا ہے. صبر علی الطاعہ کی بھی مسائل آئیں گے، صبر عن المعصیہ کی بھی، اور صبر عن المصیبہ. یہ صبروں کو آزمایا جائے گا، اور جب آزمایا جائے تو صبر کے ساتھ برداشت کریں. اور چوتھی کیا چیز ہے؟ فرمایا چوتھی چیز ہے وہ ہم لوگ اپنی زندگی میں سادگی. جیسے کہ کل میں نے بتایا البذاذۃ من الایمان، سادگی ایمان ہے. البذاذۃ من الایمان، سادگی ایمان ہے. سادگی ایمان ہے. تو سادگی اختیار کریں. تو جتنا ہم سادگی اختیار کریں گے اتنا ہم عافیت میں رہیں گے. تو اس لیے سادگی اپنانے کا ہم لوگ اہتمام کریں. یہ بات بتائی گئی کہ سادگی. اور آگے کیا جو معاملہ بتایا گیا وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں آگے جو اوصاف اختیار کرنے کے ہیں وہ ہے اکرام کی صفت، ایک دوسرے کا اکرام. وہاں جانے کے بعد اس کی بہت ضرورت پڑے گی. سب سے پہلی بات آپ اپنے بیگم کا اکرام کرو. اکرام کیا؟ جیسے آپ تیز رفتار والے ہیں اور آپ کی بیگم دھیمی رفتار والی ہے. آپ کے پیر لمبے لمبے ہیں، آپ لمبے لمبے رکھ کر چلیں گے، اور آپ کے بیگم کے پیر چھوٹے چھوٹے رکھتے ہیں. تو سب سے بڑا اکرام یہ ہے کہ آپ اپنے رفتار کو مختصر کریں. یہ اکرام ہے. آپ کو بھوک نہیں لگتی، آپ کے بیگم کو بھوک لگتی ہے، تو آپ نے اکرام کیا کیا؟ مجھے کھانے کی ضرورت نہیں، بول کر آپ نہیں گئے، اور آپ کی بیگم کو ضرورت پڑ رہی ہے. اکرام یہ ہے کہ آپ کے بیگم کو کھلانے کے لیے آپ کھانے کے لیے حاضر ہو جائیں. آپ کو اگر ضرورت نہیں پڑی تو اپنا ہاتھ روک لیں، لیکن آپ کو بیگم کو کھلا دیں. آپ کو پانی کی ضرورت نہیں ہے لیکن بیگم کو پانی کی ضرورت ہے، تو آپ اپنے بیگم کے لیے جا کر پانی لے آئیں. تو جو آپ کے ساتھ ہے، سب سے پہلے دیکھو اکرام کا پہلا درجہ جو ہمارے ہم سفر ہیں تو ان کا پہلا اکرام کریں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، گاؤں گلی والوں کا سب اکرام کرتی، گھر والوں کا اکرام نہیں کرتے. ارے بھائی سب سے پہلے اکرام کے مستحق، اکرام کے حقدار، اکرام کے اصل وہ آ کر اپنے گھر والے ہیں. گھر والوں کے ساتھ سب سے پہلا اکرام کرنا چاہیے. آواز تو چھوڑا تو پہلا اکرام ان کے ساتھ کریں. اور طواف میں بھی اکرام، دیکھو اکرام تو ہر جگہ پر ہے، طواف میں بھی ہے، سعی میں بھی ہے.
طواف کا اکرام کیا؟ آپ رمل کریں گے، لیکن آپ کی بیگم کو رمل نہیں ہے۔ رمل کے معنی پہلے 3 چکر میں پہلوانوں کی طرح چال چلنا، سینہ تان کر اور چھوٹے چھوٹے قدم رکھنا، بڑے بڑے قدم نہیں، چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کر ذرا سا اپنے آپ کو اونچا کرتے ہوئے چلنا ہے 3 چکر میں، پہلوانوں کی چال جس کو کہا جاتا ہے۔ اس میں آپ کے بیگم بھائی وہ تو دھیمی دھیمی چال چلتی رہیں گی اور آپ تیز تیز چال چلتے رہیں گے، تو آپ کا اکرام یہ ہوگا کہ آپ کی بیگم کے رفتار کے مطابق اپنا رفتار بنا لیں۔ تو ایک مرتبہ ایک بزرگ کہنے لگے ارے بھی واکنگ نہیں، بعض مرتبہ جاکنگ کرنا پڑتا ہے۔ واکنگ اور جاکنگ میں فرق کیا ہے؟ جاکنگ میں رفتار کم اچھلنا زیادہ ہوتا ہے، واکنگ میں رفتار زیادہ اچھلنا کم ہوتا ہے، یہ دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ تو فرمایا بعض مرتبہ ہم اپنے خواتین کے خاطر واکنگ کو جاکنگ بنا لیں، تو یہ ہمارا اکرام ہوگا کہ ہم لوگ اکرام کے طور پر اس طرح کر لیں کہ ہم لوگ جاکنگ کریں، جاکنگ۔ اسی طرح صحیح میں بھی اکرام کرنا پڑتا ہے، وہاں مستورات جیسے آپ میلین اقذرین میں بتاؤں گا، 2 ہری بتیوں کے درمیان تیز چلنا پڑتا ہے۔ جب تیز چلنا پڑتا ہے تو ایسے موقع پر یہ 2 ہری بتیوں کے درمیان جب آپ تیز رفتاری کے ساتھ دوڑیں گے تو وہاں پر آپ اپنے خواتین کا انتظار کریں، وہاں جانے کے بعد انتظار کریں، ہمیں ان پر آواز نہ کریں جلدی آؤ جلدی آؤ، میں 5 منٹ سے انتظار کر رہا ہوں۔ ارے بھی ان کی جو رفتار ہے اس رفتار کے مطابق وہ پہنچیں گی، جس رفتار کے مطابق وہ پہنچیں گی۔ آپ کا اکرام یہ ہے کہ اس جگہ پر آپ کھڑے ہو کر انتظار کریں، جب پہنچ جائیں گے آگے بڑھیں۔ یہ تو اس طرح بعض جگہوں پر خواتین کو اکرام کرنا پڑتا ہے، بعض جگہوں پر خواتین کو اکرام کرنا پڑتا ہے۔ اکرام کیا بھئی، آپ مرد حضرات مسجد کے اندر جانا چاہ رہے ہیں اور آپ نے کیا کہتے ہیں خواتین کے اسے کیا کہتے ہیں زون میں ہے، خواتین زون میں، تو آپ نے یوں کہا خواتین زون میں کہ آپ جائیے مسجد کے اندر نماز پڑھ کر آئیے، آپ آنے تک میں یہاں انتظار کروں گی، یہ ان کا اکرام ہے۔ تو جب تک مرد حضرات جا کر اندر نماز پڑھ کے واپس نہ آئیں آپ وہاں اکراماً بیٹھے رہیں، یہ آپ کا اکرام ہے۔ اور پھر آئیے کیا کہا، آگے کہتے ہیں استغفار کی کثرت ہو، ہر عمل کے بعد، ہر نماز کے بعد، ہر ذکر کے بعد، ہر فکر کے بعد، ہر جو کچھ بھی ہمارے طرف سے کام انجام دیں اس پر ہم استغفار بھی کرتے رہیں، اور سخی بن کر جائیں۔ اگلی جو صفت بیان کی گئی وہ کیا، سخاوت کے ساتھ جائیں۔ سخاوت کسے کہتے ہیں، کنجوس بن کر نہ جائیں۔ اسی لیے وہاں کے اخراجات پر اللہ رب العزت خوب ثواب لکھتے ہیں۔ ایک تو خرچہ حج کا ہے، ایک خرچہ حاجیوں پر کرنے کے لیے، وہاں غربا بھی ہوں گے، مساکین بھی ہوں گے۔ ارے بھائی ماشاءاللہ ہمارے جو اکابر حج کیا کرتے تھے، اس وقت میں سننے والوں نے، دیکھنے والوں نے، ساتھ رہنے والوں نے یوں کہا کہ فلاں کی خصوصیت تھی، فلاں کی خصوصیت تھی، فلاں کی خصوصیت تھی۔ کیا خصوصیت؟ کہا چائے بنایا کرتے تھے، چائے بنایا کرتے تھے اور تہجد میں اٹھ کر تمام حاجیوں کو چائے پلایا کرتے تھے۔ تو یہ بھی خصوصیت کہ چائے بناؤ چائے پلاؤ۔ اسی طریقے سے کیا کرنا چاہیے، ہم لوگ خالی گئے، جا کر واپس آئے، اپنا کھانا کھا لیا، اپنا پانی پی لیا، عربی کم از کم آپ کچھ نہیں کر سکتے، پانی کا اکرام کرو۔ اور پانی کی سخت ضرورت پڑتی ہے کب؟ جس وقت آپ طواف میں ہوتے ہیں، جب آپ سعی میں ہوتے ہیں، آپ نے زمزم کا 1-2 باٹل ساتھ میں لے لیا اور وہ آپ نے نیت کر لی، ارے بھئی 1 باٹل ہمارے لیے، 1 باٹل اکرام کے لیے۔ اس سخت طواف کے موقع پر جب آپ کسی کو یہ گھونٹ طواف میں پانی پلا دیتے ہیں، اتنا خوش ہو جائے گا جس کی کوئی حد نہیں۔ بہت سارے بیچارے طواف میں پانی کی وجہ سے بے ہوش ہونے کے قریب ہو جاتے ہیں، پانی نہ ملنے کی وجہ سے۔ ارے وہ چلتے چلتے پانی پلاتے رہو، طواف کرتے ہوئے پلاتے رہو، اس لیے کہ 4 چکر اس میں بیٹھنے سے فقہا نے منع کیا۔ ابتدائی 4 چکر میں بیٹھو مت، چلتے رہو چلتے رہو۔ وہ 4 چکروں میں اسی حالت بعض لوگوں کی ہو جاتی ہے، وہ 4 چکروں کے درمیان
بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، تو ان کو ہم پانی پلا دیے، ان کی اکرام کر دیے، ان کا مدد ان کے ساتھ ہم نے خیر خواہی کا معاملہ کر دیا۔ بیچارے اللہ رب العزت اگر ان کے دل سے دعا نکل جائے ہمارے حج کی قبولیت کے لیے وہی سبب بن جائیں گے۔ تو یہ سخاوت۔ اور پھر کیا کہا؟ بقیہ جو میں نے بتایا وہ تمام باتیں میں صلہ رحمی تو بہرحال کل بھی میں نے آپ کو بتا دیا، صلہ رحمی کا آپ حضرات کو اہتمام کرنا چاہیے۔ خیر یہ تو رہی بات صفات کے ساتھ آپ سفر کریں گے۔ سفر میں سب سے بھئی آواز نہیں جا رہی وہاں اندر؟ ہاں آ رہی ہے جی؟ اچھا بھائی تمل میں، اچھا آپس میں تمل میں مذاکرہ بھی ہو رہا ہے، تو یہ ایک کام۔ خیر بہرحال جس وقت آپ اچھی بات ہے بھئی، ایک تو بہرحال یہ تمام اوصاف کے سلسلے میں بات رہی۔ اب مختصر آپ آگے بڑھیں جلدی سے کہ ہم لوگ انشاءاللہ یہاں سے جب پوری صفات جو کچھ بھی اپنانے کی وہ صفات کے ساتھ اپنا آگے کا مرحلہ مشق کرتے ہوئے جس وقت سفر کی تیاری کرتے ہوئے سفر کا وقت آئے گا تو دو طرح سفر ہوتا ہے۔ ایک یہاں سے سیدھے ہم لوگوں کو مکۃ المکرمہ بھیجا جاتا ہے، ایک مدینہ منورہ۔ مکۃ المکرمہ جانے والے مکۃ المکرمہ جاتے ہیں، مدینہ منورہ جانے والے مدینہ منورہ جاتے ہیں۔ جو مدینہ جاتے ہیں ان کے لیے احرام باندھنے کا کوئی معاملہ نہیں رہتا، وہ تو مدینہ جاتے ہیں سیدھے، مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے۔ مدینہ پہنچنے والوں کے لیے کوئی احرام کا معاملہ نہیں ہے، سیدھے وہ جائیں گے اور جانے کے بعد ایئرپورٹ پہنچیں گے، ایئرپورٹ سے سیدھا پہنچیں گے وہ مدینہ منورہ کے تمام آداب کی رعایت کرتے ہوئے وہ انشاءاللہ ہمارے برادر محترم حضرت مولانا جمال الدین صاحب قاسمی آپ حضرت کے سامنے آداب مدینہ بیان فرمائیں گے، اس میں آپ کو تفصیل سے بتائیں گے مدینہ منورہ کے آداب کیا ہیں۔ مدینے سے مکہ جائیں یا ہندوستان سے مکہ جائیں تو 4 ہمارے میقات لگتے ہیں، 4 میقات۔ ان 4 میقات، مدینے کی میقات بیر علی، اور یہاں سے ہماری جو میقات ہیں وہ یلملم۔ تو یلملم یہ یمن کا میقات ہے، ہندوستان کا میقات اور یمن کا میقات یہ دونوں ایک ہی میقات ہے، میقات یمنی کہا جاتا ہے یلملم۔ تو ہم یہاں سے ہوائی جہاز میں سوار ہو کر اترنے سے 1 گھنٹہ پہلے یلملم پر سے گزر ہوتا ہے، تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ بہتر یہ ہے آپ چڑھنے سے پہلے احرام باندھ لو، یا چڑھنے سے پہلے احرام نہیں باندھ سکے تو چڑھنے سے پہلے آپ اپنے غسل سے فارغ ہو جائیں، غسل سے فارغ ہو جائیں۔ غسل کیوں؟ اس لیے کہ احرام باندھنے کے بعد آپ کو غسل کرنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ پانی ڈالنے کی اجازت ہے، رگڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ بدن پر آپ پانی ڈال سکتے ہو، پانی اونڈل سکتے ہو، رگڑنے کی اجازت نہیں ہے، تو وہ آپ پابند ہو جائیں گے۔ تو اس پابندی کو کس طریقے سے اپنایا جائے اس کے لیے میں کہا کرتا ہوں اپنے پاس مارگو صابن لے لیں۔ عام طور پر ہمارے یہاں بغیر خوشبو کے ساتھ جو اویلیبل صابن ہے اسکن الرجک کے لیے بھی زیادہ مفید ہے، وہ کون سا صابن ہے سستا اور اچھا؟ مارگو صابن، نیم کا صابن ہے، تو نیم کا صابن اپنے ساتھ لے لیں جی۔ کائے کلپم اس میں خوشبو زیادہ ہے، تو اس کے لیے مارگو جو ہے اس میں خوشبو بالکل نہیں ہے، خوشبو سنگے کو بھی کڑوی خوشبو آئے گی۔
تو اس لیے وہ صابن احرام کے لیے زیادہ مفید ہے، تو آپ لے کر چلے جائیں، اس میں خوب 1 سے 2-3 مرتبہ رگڑ کر غسل کر لیں احرام سے پہلے، یا وہ وضو کر لیں۔ اگر غسل کرنے سے عاجز ہیں تو کم از کم وضو کر لیں، احرام باندھ لیں۔ احرام باندھنے کا طریقہ مردوں کے لیے آسان طریقہ، دیکھو حج کے 3 فرض ہیں: احرام، عرفہ، طواف الوداع، طواف زیارت، طواف، یہ 3 ہی فرض حج کے 3 فرائض۔ 1 احرام، نمبر 2 عرفہ، وقوف عرفہ، نمبر 3 طواف زیارت۔ یہ 3 ہی حج کے فرائض، اتباع یاد رکھ لیں، ٹھیک ہے بھائی؟ تو احرام فرض ہیں، تو فرض احرام کے لیے عورتیں نیت کریں گی، اپنے تمام پاکی حاصل کرنے کے بعد نیت کریں گی۔ نیت کیا؟ اللہم انی ارید العمرۃ یسرھا لی فتقبلھا منی، اس لیے کہ ہم یہاں سے جانے کے بعد پہلے عمرہ کریں گے، بعد میں اس لیے کہ آپ لوگ پہلے جا رہے ہیں۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو لوگ 8 ذی الحجہ سے پہلے پہنچتے ہوں۔ حج کی 3 اقسام ہیں، 3 اقسام میں ایک قسم تمتع ہے، دوسری قسم قران ہے، تیسری قسم وہ ایک ہی صرف اور صرف جسے کہتے ہیں افراد، صرف حج کرنا۔ وہ جو افراد والے ہیں وہ 8 تاریخ کو پہنچتے ہیں، 7 کی رات، یعنی 8 کو پہنچیں گے، 8، 9، 10، 11، 12 رہیں گے، پھر واپس آ جائیں گے 13 کو۔ یہ افراد والے، خالی ان کا کام حج کے لیے ہی جانا اور حج سے واپس آ جانا، وہ افراد۔ اور عموماً جو ہندوستان سے جاتے ہیں وہ زیادہ 99% تمتع کرتے ہیں، قران نہیں کرتے۔ قران کے معنی کیا؟ ایک ہی احرام میں عمرہ کرنا، اسی احرام میں حج کر کے واپس آنا، ایک ہی احرام نکالنے کا نہیں۔ لیکن اس میں بہت پابندیوں پر آدمی گزرنا پڑتا ہے، بہت زیادہ پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں، وہ ہماری بس کی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے قران بھی نہیں کرتے اور افراد بھی نہیں کرتے۔ جو کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ تمتع کے معنی فائدہ اٹھانا۔ فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ عمرہ کرنے کے بعد، عمرے کے بعد ہم احرام کھول دیں۔ کب تک؟ جب تک کہ دوبارہ ہمیں احرام باندھنے کا ارادہ نہ ہو۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ جب تک دوبارہ احرام باندھنے کی، جیسے مثال کے طور پر آپ کا دوبارہ عمرہ کرنے کا ارادہ ہوا تو عمرے کا احرام باندھیں، پھر عمرہ کرنے کے بعد پھر نکال دیں، تا وقت کہ حج کا وقت نہ آئے۔ 8 تاریخ، 8 ذی الحجہ کو، ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ حج کا پہلا دن ہوتا ہے۔ ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ حج کا پہلا دن ہوتا ہے، تو وہ 8ویں تاریخ سے پہلے تک آپ انتظار کریں، ٹھیک ہے بھائی؟ تو کرنا کیا چاہیے؟ یہاں سے جانے سے پہلے آپ پہلے نیت کریں، اللہم انی، بولو اللہم انی ارید العمرۃ یسرھا لی فتقبلھا منی۔ بقیہ دعائیں میں کتاب میں لکھا ہوا ہوں، وہ پڑھ لیجیے۔ آپ نے دعا مانگی، نیت کر لی، نیت کرنے کے بعد سب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھو، سر ڈھانک کر، ٹوپی پہن کر۔ احرام باندھنے کا طریقہ میں بتاؤں گا چادر ملنے کے بعد، ٹھیک ہے بھائی؟ چادر آ گئی؟ ہاں، تو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو وہ صرف مردوں کو احرام باندھنے کا طریقہ بتا دیا جائے گا۔ تو آپ احرام باندھنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں، نیت کرنے کے بعد 2 رکعت نماز۔ نیت کیا کریں 2 رکعت نماز کی؟ صلاۃ الحاجت کی نیت کر لیں، صلاۃ الاحرام کی نیت کر لیں، صلاۃ الاحرام کی نیت کر لیں، 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ نماز کے بعد آپ نیت عمرہ کرنے پر فوراً ٹوپی کو ہٹا دیں، بس ٹوپی کا کام ختم ہو گیا۔ اب پابندیاں احرام کی شروع ہو گئیں۔ پابندیاں احرام کے کیا ہیں؟ بال نہیں اکھاڑنا چاہیے، بال نہیں گرنا چاہیے، یہ سب سے اہم۔ کھجلی ہو رہی بلکہ کھجا کر بالا گرا نکال لینا نہیں، دم واجب ہو جائے گا۔ بال نکل گئے کوئی حرج نہیں، نکالنا نہیں، نکل گئے کوئی حرج نہیں، نکالنا نہیں۔ تو اس کے لیے پہلا کام یہ۔ دوسری بات، جو نہیں مارنا چاہیے۔ بعض لوگ پوچھنے لگے کہ مچھر مار سکتے ہیں کیا؟
ابھی جو نہیں مارنا چاہیے. مچھر مار سکتی ہیں کیا؟ مچھر، جو، ہر وہ جانور. بھئی اس زمانے میں جو نہیں مارنا چاہیے اس لیے کہ جو آ کر سر کے ایک جزو بدن بن جاتا ہے اور اس کو نکال کر آپ مارو گے تو پھر حج کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی، احرام کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی. تو علماء فرماتے ہیں اسی پر قیاس کرتے ہوئے آپ دیگر چیزوں کو بھی نہ ماریں، دیگر چیزوں کو بھی نہ ماریں، اس لیے کہ مارنے کا جذبہ پہلے ختم کرو تب جا کر نفس مرے گا. ٹھیک ہے بھائی؟ تو آپ یہ تیسری چیز کیا؟ خوشبو نہ لگائیں، نہ سونگیں، نہ سنگائیں، نہ خوشبو کی چیز اپنے پاس رکھیں. یہی ہماری سب سے بڑی قربانی. خوشبو لگانا بھی نہیں، سونگنا بھی نہیں، اور خوشبو کی چیز اپنے پاس رکھنا بھی نہیں. جیسے بعض لوگ مشک رکھ لیتے ہیں ہاتھ میں. بھائی خوشبو نہیں لگانا تو مشک رکھ لیں گے، خوشبو مہکتی رہے گی. عود بتی رکھ لیں گے، خوشبو مہکتی رہے گی. ایسا نہیں کرنا، وہ بھی نہیں رکھنا. اور جو حرم کے گھاس ہیں اس کو نہ اکھاڑیں. حرم کے شکار، بھائی اب تو گھاس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، گھاس ہی نہیں ہے تو اکھاڑیں گے کہاں سے؟ شکار البتہ کبوتر وغیرہ کی شکار پہلے زمانے میں وہی حکم دیا گیا، جب حلال ہو گئے فاصطادوا، اب شکار کر سکتے ہو. اس لیے کہ اس زمانے میں شکار ہی سے لوگ اپنا غذا بنایا کرتے تھے. تو اب وہ سوال وہاں پیدا نہیں ہوتا، شکار کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. البتہ کبوتر وغیرہ لوگ پکڑنا شروع کر دیتے ہیں، کبوتر پکڑتے ہیں. تو کبوتر وغیرہ کی طرف پکڑنا، اسے جکڑنا، اسے لے جانا، یہ تمام چیزیں منع ہیں. ٹھیک ہے بھائی؟ تو یہ احرام کی کھجانا نہیں چاہیے. وہ کھجانا اس لیے منع کیا گیا کہ بال اکھڑ جاتے ہیں، کھجانا نہیں چاہیے. تو اس لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کھجلی ہوئی تو کیا کرنا؟ لوچ لینا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ لوچ لیجئے. لوچ لیے تو کھجلی کیا ہو جائے گی؟ تھوڑی سی احرام کی پابندی میں لوچنے کی عادت ڈالنے. کھجلی جہاں ہو وہاں ذرا لوچ لیجئے، کھجلی ختم ہو جائے گی. تو بہرحال یا ایک مار لیجئے، زور سے پھاڑ بول کر ایک تھپڑ ماریے، وہاں ایک مار لیجئے پٹیل. انشاءاللہ اس کھجلی کا ذرا خاتمہ ہو جائے گا وقتی طور پر، تو آپ کو ذرا راحت مل جائے گی. ٹھیک ہے بھائی؟ تو اتنا اہتمام کریں. اب آپ ماشاءاللہ جو ہی احرام کے اندر آ گئے، ان پابندیوں کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ آگے بڑھیں گے، تلبیہ پڑھیں گے. تلبیہ پڑھ لیجئے. لبیک اللہم لبیک، پڑھو بھائی. لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو یہ تلبیہ پڑھ کر آپ اپنی نیت کو مضبوط کر لیں گے. تلبیہ پڑھیں گے ایک مرتبہ، 1 سے 3 مرتبہ تلبیہ پڑھیں. اب سے تلبیہ شروع. تلبیہ افضل الذکر ہے. تلبیہ حاجیوں کے لیے تلبیہ افضل الذکر ہے. جتنا آپ تلبیہ پڑھیں گے اتنی زیادہ اللہ رب العزت آپ کو، آپ کے حج کو مقبول بنائے گا، مبرور بنائے گا. تو پہلا کام ہم لوگوں کو عمرہ کرنے کا ہے. یہاں سے جو ہی ہم لوگ سفر کرتے ہوئے پہنچیں گے، پہنچنے کے بعد آپ سب سے پہلے اپنے ساز و سامان وغیرہ مکۃ المکرمہ میں اپنے ہوٹل میں رکھ دیں. ساز و سامان رکھ کر پورے ضروریات سے فارغ ہو جاؤ اچھی طرح. عام طور پر ہمیں لوگ کیا کرتی، ضروریات سے فارغ ہوئے بس چلے جاتی، عین طواف میں پیشاب شروع ہو جاتا. ارے بھائی عین طواف میں استنجا کا تقاضا آ گیا تو طواف میں سعی میں خلل ہوگا نہیں ہوگا؟ یہ جلد بازی کا نتیجہ.
اس لیے آپ جائیں، اگر ریسٹ لینا ہو لے لیں، سفر کر کے آپ پہنچے ہیں، پہنچتے ہی آپ فوراً بھاگ کر، اس لیے کہ ایک جوش رہتا ہے کعبہ دیکھنے کا، ایک جوش، ہاں ایک عجیب سی ایک کشش اور عجیب سا ایک ذوق اور شوق، یہ تو ہونا چاہیے، لیکن اطمینان کے ساتھ، اس لیے کہ 2.5-3 گھنٹے آپ کو وہاں رہنا پڑے گا، اور 2.5-3 گھنٹے آپ کو اپنا وضو بچانا پڑے گا، اس لیے کہ طواف کے لیے تو وضو شرط ہے، صحیح کے لیے وضو شرط نہیں ہے، لیکن طواف کے لیے جب وضو شرط ہے، الطواف کالصلاۃ، طواف نماز کی طرح، جس طرح ہم لوگ نماز پڑھتے وقت باوضو رہتے ہیں، ہر رکعت میں تکبیر سے لے کر سلام تک جس طرح وضو شرط ہے، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اسی طرح طواف کے لیے وضو شرط ہے، 7 چکروں میں وضو لازم ہے، اور وضو کے بعد آپ کو مقام ابراہیم پر واجب الطواف 2 رکعت نماز پڑھیں گے آپ، تو اس کے لیے بھی وضو شرط ہے، تو آپ کو وضو بہت دیر تک رکھنا پڑے گا، روکنا پڑے گا، تو اس لیے پہلے جائیں، اپنے تمام ضروریات سے فارغ ہو جائیں، طبیعت تھکی ہوئی ہو سو جائیں، 1-2 گھنٹہ آرام کر لیں، بھوک لگ رہی ہو کھانا کھا لیں، اتنا کھانا کھائیں کہ جس میں آپ سست نہ ہو جائیں، لمیٹڈ کھانا کھا لیں، اور اپنے پاس جو بیگ ہے اس بیگ میں ڈرائی فروٹس رکھ لیں، ڈرائی فروٹس رکھ لو گے تو زیادہ فائدہ ہوگا، فروٹساں چپک جاتی، چکل جاتی، انہیں دبایا انہیں دبایا، آپل جوس بن گیا، سمجھے بھائی، اور ہم نے موز رکھا، موز کا حلوہ بن گیا، پھر آپ تھیلی میں حلوہ چھاٹتے رہو بیٹھے رہو گے، اس سے بہتر کیا ڈرائی فروٹس، کتنا چکلے گا تو بھی زیادہ وہ کچھ نہیں ہوگا، تو اس لیے ڈرائی فروٹس آپ رکھ لیں تاکہ آپ کو، اور ایک باٹل ہمیشہ، پانی کی شیشی آپ کے پاس ہمیشہ ہو، یا آپ کوئی ڈرنک رکھنا چاہتے ہیں، انرجی ڈرنک رکھ لیجئے ساتھ میں، اور آپ جو بیگ لیں گے اس میں 4 خانے ہونی چاہیے، یہ اس بات کا خیال رکھیں، پہلا خانہ مصلی اور قرآن پاک تسبیحات کے لیے اور دعاؤں کی کتاب کے لیے آپ ایک خانہ رکھ دیں، دوسرا جو خانہ ہوگا وہ کھانے کے لیے ہوگا، کھانے کی اشیاء، تیسرا جو خانہ ہوگا وہ آپ اپنے دیگر جو چیزیں اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں، جیسے کہ مثال طور پر رومال رکھ لیجئے، احرام کا کپڑا ایک احتیاط رکھ لیجئے، اگر بالفرض کہتے ہوئے چکر گکر لگ گیا، وہ لگ گئی، یہ لگ گیا، تو آپ کو وہ حمام میں جا کر احرام بدلنے میں بھی آسانی ہو، ایک احتیاط ایک چادر رکھ لیں، اور جو آخری جو ہوگا وہ چپل خانہ بنا لیں، چپل خانہ کیا بنا لیں، چپل خانہ، ادھر قرآن خانہ، پھر ادھر طعام خانہ، اور ادھر اشیاء مصلی وغیرہ رکھنے کے لیے رکھ لیجئے، اور ادھر جو رکھ لیں گے آپ وہ آخر میں چپل خانہ، تو اس طریقے کا ایک بیگ بنا لیں، تمام چیزیں ایک ساتھ رکھنے کی ایک بیگ بنا کر اسے یا تو آپ اپنے پیچھے لگا لیجئے، یا تو ہینڈ بیگ بنا لیجئے، مضبوط بیگ، ایسا بیگ اتنا کمزور ہے اس لیے کہ ہم لوگوں کے یہاں سستے خریدنے کے ہم لوگ عادی ہیں، 100 روپے کے 2 جوڑا چپل ایک صاحب لے کر آ گئے، ایک طواف چپل پہن کر سب سے پہلے گاڑی سے اتر کے ایک چپل شہید ہو گیا، سمجھ رہے ہیں، دوسرا چپل پہننے کو انہوں لا کر مدینے میں اترا اور ایک چپل شہید ہو گیا، سستے چپل، آج کل چپل جو بھی ہم لیں گے وہ پیر نہ پھسلنے والے چپل، ویسے چپل ملتے ہیں آپ کو، ایسے چپل جو پانی میں کیا نہیں ہوتے، پھسلتے نہیں، پھسلے تو پیسے واپس، وہ ہمارے یہاں ویسے چپل مل جاتے تھے، یہاں بھی مل جائیں گے انشاءاللہ، تو ویسے چپل، اس لیے کہ پھسلنے کا کہاں زیادہ امکان ہوتا ہے، جب آپ حرم سے باہر نکلیں گے تو پانی سے زیادہ صابن کا پانی سے دھوتے رہتے ہیں، اکثر لوگ سادے سیدھے چپل والے پھسل کر گرتے رہتے ہیں، تو گرپ والے چپل آپ لے لیں جس میں مردوں کے لیے اوپر کا حصہ اور احرام کی پابندیوں میں قدم کا اوپر کا حصہ جس کو کعب کہتے ہیں، کعب کے معنی ابھری ہوئی ہڈی، یہ ہڈی چھپی نہ چھپائے، یہ ہڈی کھلا ہوا رہنا چاہیے، یہ ہڈی کو بھی جیسا سر کھلا ہوا رہنا ویسے یہ ہڈی بھی، قدم کی ہڈی بھی کھلے ہوئے رہنا، یہ مردوں کے لیے شرط ہے، ٹھیک ہے بھائی، انشاءاللہ آپ ان پابندیوں کا لحاظ کرتے ہو جب پہنچیں گے تو یہ تمام چیزوں کو لے کر سیدھا حرم میں جائیں، حرم میں باب العزیز ہے، باب العزیز، وہاں سے عموماً داخل ہونا زیادہ آپ کے لیے مفید ہے، 3 نمبر بیت الخلاء،
بیت الخلاء نمبر 3 نمبر کا بیت الخلاء، جو ٹاور کے بالکل سامنے کا دروازہ، وہاں سے آپ کا داخل ہوں گے تو سیدھا آپ مطاف پر پہنچتے ہی آپ حجر اسود کے سامنے پہنچ جائیں گے۔ تو 3 نمبر بیت الخلاء سے داخل ہونا عموماً زیادہ مفید ہوتا ہے اور زیادہ آسان بھی ہوتا ہے، اور ہمیشہ اس لیے کہ آپ حضرات کا پہلا سفر ہے، اور چاہے پہلا ہو، دوسرا ہو، تیسرا ہو، چوتھا ہو، کون بھی حرمین کا پرانا نہیں ہوتا، سب جو جاتے ہیں ہر مرتبہ کچھ نہ کچھ بدلا ہوا پائیں گے۔ تو 30 نمبر پر جانے کے بعد سب سے پہلے ہوٹل کا کارڈ تمام کے پاس ہونا ضروری ہے، مردوں کے پاس بھی، اور جیسا گلے میں لٹکا لیتے ہیں تو گلے میں لٹکا لینے والے اس میں آئی ڈی کارڈ حج کا آئی ڈی کارڈ، اس کے 1 سے 2 زیراکس لے لیں، ایک اوریجنل اپنے پاس رکھ دیں اور ڈپلیکیٹ جو ہے وہ یہاں لگا دیں، اور ہوٹل کا آئی ڈی کارڈ پیچھے لگا دیں، ہوٹل کا وزٹنگ کارڈ۔ اگر بالفرض کون تو بھی اللہ نہ کرے رستہ بھٹک گئے تو وزٹنگ کارڈ دکھا کر وہ انشاءاللہ ہوٹل تک پہنچ جائیں گی، عافیت کے ساتھ کمرے کو چلی جائیں گی، کیا بھی ٹینشن نہیں۔ اگر وہ وزٹنگ کارڈ نہیں رہے گا، اب ماشاءاللہ بھائی وہ دیگر خواتین کوئی مل گئی ہوٹل کی تو اچھی، ورنہ تو عموماً کوئی ملتی نہیں، پریشانی حیرانی، اس کے لیے پھر اس کے بعد آدم ہوا کا قصہ ہو جائے گا، عرفات میں ملاقات کا قصہ۔ تو اس لیے ایسے سب قصے وجود میں نہ آئے، اللہ نہ کرے، تو اس کا احتیاط کر لیں۔ اور 2 چیزیں، ایک کارڈ گلے میں بھی لگانا، ایک کارڈ پرس میں بھی رکھ لینا۔ اگر بالفرض گلے کا کارڈ آ کر نیچے گر گیا، کچھ ہو گیا، تو پرس کا کارڈ رہے گا، تو گویا اسے جزوِ بدن بنا کر ایک صاحب کہنے لگے تعویذ بنا لو۔ ایک صاحب کیا کہنے لگے؟ تعویذ کے معنی کیا؟ یعنی اپنے بدن میں کہیں بھی ایک ایسی چیز میں باندھ لیجئے کہ وہ کہیں گم نہ ہو جائے، ضرورت پر آپ عربی میں کچھ بولنے کی ضرورت نہیں، کارڈ بتائیں گے وہ ہوٹل تک پہنچ جائیں گے۔ تو یہ تمام چیزوں کے بندوبست کے ساتھ آپ کو پہنچنا ہے مطاف کو، وہاں سے 3 نمبر سے انشاءاللہ آپ داخل ہوں گے۔ تو مساجد کے جو آداب ہیں، مساجد کے آداب کا مرد حضرات خیال کر لیں، تمام مساجد کے آداب جو ہم لوگ کہتے رہتے ہیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھ کر جانا، اور مسجد کے اندر داخل ہونا، ہوتے وقت یہ دعا پڑھنا، تو وہ تمام آداب کے ساتھ آپ سیدھے جائیں، نظریں نیچی رکھتے ہوئے جائیں، ادب کے ساتھ جائیں۔ اور ایک دعا میں نے کتاب میں نقل کی ہے، وہ دعا آپ حضرات جو ہی آپ جائیں گے اور جانے کے بعد کعبے پر نظر پڑے گی، کس پر نظر پڑے گی؟ تو کعبے پر نظر پڑتے ہی کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ وہ دعا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سکھائے ہیں، وہ دعا میں نے یہاں نقل کی ہے، دعا پڑھیں گے بھی انشاءاللہ، تو وہ دعا پڑھ لیں، وہ دعا کیا کر لیں جی۔ اور وہ دعا پڑھنے کے بعد پھر آپ کو آہستہ سے کعبے کو دیکھ کر حضرت حذیفہ ابن اسید فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبے کو دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے تھے۔ کیا دعا پڑھتے تھے؟ اللہم زد بیتک ھذا تشریفا و تعظیما و تکریما و برا و مہابتا وزد من شرفہ وعظمہ ممن حجہ واعتمرہ تعظیما و تشریفا و برا و مہابتا۔ یہ دعا یہاں لکھا ہوا ہوں میں صفحہ نمبر 25 پر، یہ دعا پڑھ لیں۔ پڑھنے کے بعد آپ کو کعبے کی طرف، میں عام طور پر ہمیں لوگ جاتے جاتے کیا کرتے ہیں، رستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، انہیں ڈھک لیا، انہوں ایک طرف حی علی الصلاۃ کی طرف، انہوں چلے گئے حی علی الفلاح انہوں چلے گئے، ایسا نہیں۔ ہر ایک جوڑا ہمیں لوگ کیا کرتی ہیں، جاتے ہی مستورات ایک طرف ہو جائیں، مرد حضرات ایک طرف ہو جائیں گے تو انہیں ایک طرف ہو جاتی، انہیں ایک طرف ہو جاتی ہمیشہ کے لیے، ایسا نہیں۔ اپنا اپنا جوڑا ساتھ میں رہیں، الگ ہوئے گا تو بھی جوڑے کے ساتھ الگ ہوں، یعنی اگر طواف میں آگے پیچھے بھی ہو گئے تو جوڑا جوڑا الگ ہوگا، محرم کے ساتھ الگ ہوں گے، تو اس کے لیے وہ فوراً آپ حضرات جو ہی پہنچیں گے
دعا کرنے کے لیے ایسی جگہ کھڑے ہوں جہاں پر آپ کو ہٹو نہ کوئی ہٹو نہ کہے. اس کے لیے آہستہ آپ آگے بڑھیں, آپ کو جگہ مل جائے گی جہاں پر بیٹھ کر وہ کھڑے ہو کر بہت سارے دعا کرتے رہیں گے. آپ فرسٹ فلور پر پہنچیں گے, جو ہی آپ داخل ہوئیں گے فرسٹ فلور پر پہنچنے کے بعد پہلے کعبے کو دیکھ کر خوب پہلی نظر پر دعائیں مانگیں. تو اس دعاؤں میں ہمارے اکابرین نے بہت ساری دعائیں سکھائیں. اس میں ایک ہول سیل دعا کہ یا اللہ اس سفر میں جو کچھ میں دعائیں کروں گا, جو کچھ ہم دعائیں مانگیں گے مقامات مقدس میں, دیگر اوقات میں, اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یہ ہول سیل دعائیں ہیں جس میں تمام دعائیں قبولیت کی ہم نے دعائیں مانگ لی. کعبے پر پڑھتے ہی ایسی ہول سیل دعا مانگ لی, اب اس کا کھاتا بہت دور تک بہت لمبا کھل گیا. اب مانگتے رہو مانگتے رہو مانگتے رہو مانگتے رہو, اللہ قبول کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اور جو مصنون دعائیں ہیں وہ تو آپ اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو کچھ سرکار نے اپنی زندگی میں دعائیں مانگی وہ سب میں مانگ رہا ہوں. جس سے پناہ مانگی اس سے پناہ مانگ رہا ہوں. یہ ہول سیل دعائیں کر لیں ہم. کرنے کے بعد اس کے بعد بسم اللہ بول کر مزادید کے آداب کا خیال کرتے ہوئے آپ کو نیچے اترنا ہے. نیچے اترتے ہی سیدھا آپ کو حجر اسود کے پاس جانا ہے. جانے سے پہلے کیا کرنا, جو مرد حضرات احرام باندھے ہیں اس میں ایک رومال باندھ لیں. کیا کریں, عام طور پر ہاتھ پکڑ کر جانے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نابینا کو منع فرمایا تھا. نابینا کو منع فرمایا کہ رومال رسی باندھ کر پیچھے 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 آپ نے منع فرما بھی ایسا مت کرو. لیکن یہاں جو شکل جو ہم بتا رہے ہیں وہ شکل آ کر رومال کیوں, گرپ کے واسطے. ہاتھ پکڑ کر بھائی ہاتھ آگے پیچھے ہو جائے گا, بات سمجھنے. بعض مرتبہ آپ بیگ یہ کرتے وقت یا پانی پیتے وقت آپ کا ہاتھ چھوٹ گیا پھر وہ بھی چھوٹ جائیں گی. اس کے لیے کمر بند, اس کو رومال باندھ کر پیچھے دم کی طرح نہ چھوڑیں بلکہ کمر بند, اور رومال پکڑیں, احرام نہ پکڑیں. احرام پکڑ لے تو پھر اس کے بعد مشکل ہو جائے گا معاملہ. ارے بھائی احرام پر اگر مستورات کی گرفت رہے گی تو آپ کی گرفتاری شروع ہو جائے گی. تو آپ کی گرفتاری سے بچنے کے لیے آپ کمر میں ایک رومال باندھ لیں, یا آپ بیلٹ کے تو اس کو پکڑتے ہوئے. پکڑنا کیوں, پکڑنا گھسیٹ لے کے جانے کے واسطے نہیں, پکڑنا ساتھ میں رہنے کے لیے, تاکہ ہاتھ نہ چھوٹ جائیں, تاکہ دونوں جدا نہ ہو جائیں, تاکہ ساتھوں ساتھ آپ کا جو ہی آپ پہنچتے ہی ایک دعا, اللہم انی ارید الطواف سبعۃ اشواط یسرھا لی فتقبلھا منی. اردو میں کیا ہے, یا اللہ میں 7 چکر کعبے کی نیت کرتا ہوں, آسان فرما قبول فرما. نیت کر لیے, نیت کرنے کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھ کر کعبے کی حجر اسود کی طرف اشارہ کرنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں کتنی پبلک تھی ہوگی, بڑی مختصر. تب اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا, عمر کعبے کو استلام دیا کرو. تم رجل بطال ہو, پہلوان انسان ہو, تم دھکا دیتے ہوئے حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے جاؤ گے تو بہت ساروں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا. تو اس کی تکلیف دینے سے بہتر کیا, آپ حکم دیا آپ نے استلام کر لیا کرو, بس کافی ہے. تو حاجی حج میں جاتا ہے اکرام کے ساتھ, جیسے کہ میں نے کہا اگر وہ تکلیف دیتے ہوئے جائے گا, بوسہ دے گا حجر اسود کو, بعض لوگ جوش میں ایسا کرتے ہیں تو بہت ساروں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا. خصوصاً عورتیں اگر چلی جائیں گی خود کو مصیبت مول لینا پڑے گا. بہت سارے جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. تو اس کے لیے احتیاط کہ ہم لوگ, بلکہ علماء فقہا لکھتے ہیں حجر اسود کو بوسہ دینے سے افضل استلام ہے. حجر اسود کو بوسہ دینے سے افضل استلام ہے. استلام کے معنی کیا, استلام کے معنی دور سے بوسہ دینا. استلام کے معنی دور سے بوسہ دینا, ایسا دور سے ہمارا سینے کے برابر. دیکھو عام طور پر جو حجر اسود کا جو جائے وقوع ہے, جہاں پر حجر اسود رکھا ہوا ہے, اس میں ایسا جھک کو بوسہ دینا پڑتا ہے,
کھڑے ہوئے انسان کو ایسا جھک کر بوسہ دینا پڑے. اس کا جو محاذات جیسے سینے کے برابر یا سینے کے نیچے, تو ہم لوگ اشارہ یہاں کرتے ہیں اوپر. حجر اسود اوپر نہیں ہے, حجر اسود کہاں ہے؟ سینے کے برابر ہے. تو استلام کیسے کرنا؟ سینے کے بسم اللہ اللہ اکبر ہاتھ اٹھائیں اور سینے کے برابر ہاتھ یوں رکھیں. زیادہ ایسا لمبا کرے تو لوگ ہمارے لگ جلدی رہتی, لمبا گمبا نہیں, ایسا اٹھائیں سینے کے برابر یوں. مستورات بھی اپنی جگہ جہاں ہے ایسا اشارہ کریں. اشارہ فرمانے کے بعد مستورات آواز کے بغیر بوسہ دیں, اور مرد حضرات بوسہ دیں پچی ٹچی کر کو بتا دے رہنا نہیں, بس ہلکی سی بوسہ دیں. پچی ٹچی کر کو پچنگس آواز ہرگز نہیں آنی چاہیے. بالکل مستورات آہستہ بوسہ دیں گی. مرد حضرات زور سے منع کیا, آواز نکل گئی تو کوئی حرج نہیں, اتنی بھی زیادہ نہ نکلے. ٹھیک ہے بھائی. بوسہ دینے کے بعد آپ کو مرد حضرات کو سب سے پہلے اپنے چادر کو بغل کے نیچے سے لے لینا ہے. جو چادر اوڑھے ہوئے تھے آپ, تو اپنے چادر کو بغل کے نیچے سے لے کر بائیں طرف ڈال لیں. اسے کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ اجتباء. کیا کہتے ہیں؟ اجتباء. یہ عربی الفاظ ہے, وہ یاد رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے. اجتباء کرنا ہے بغل کے نیچے سے لے کر, جسے کہتے ہیں چادر کو بغل گیر کر لیں, دائیں طرف بغل گیر کر نیچے سے یوں ڈال لیں اوپر, تاکہ وہ کھاندہ مونڈھا سیدھے ہاتھ کا باہر آ جائے. پھر اس کے بعد آپ صرف دیکھو کعبے کی طرف رخ کرنا, صرف اور صرف حجر اسود کے موقع پر. حجر اسود کو بوسہ دینے کے بعد کعبے کو طواف کے حالت میں دیکھنا مکروہ ہے. کعبے کو طواف کی حالت میں دیکھنا مکروہ. کعبے کو ہرگز نہیں دیکھنا طواف کی حالت میں. اس کے واسطے کیا کہتے ہیں, جو ہی پہلی نظر پڑے جتنا دیکھنا اتنا دیکھ لو, پھر اس کے بعد بار بار مت دیکھو. طواف کے بعد دیکھ سکتے ہیں. طواف کی حالت میں کعبے کو دیکھنا اسے ہی مکروہ ہے جیسے نماز کی حالت میں کعبے کو دیکھنا مکروہ ہے. نماز کی حالت میں سجدے کی جگہ دیکھنا ہے, کعبے کو نہیں دیکھنا. تو اسی طرح طواف کی حالت میں بھی سجدے کی جگہ دیکھنے کا مطلب سامنے دیکھتے ہوئے چلنا ہے, کعبے کو نہیں دیکھنا. تو ہم جو ہی وہاں سے شروع کریں گے اپنا طواف کرنا, تو تھوڑا سا پہلوان کی چال, جیسے کہ میں نے بتایا آپ حضرات کو, ذرا سینہ تان کر چھوٹے چھوٹے قدم, بلکہ پنجوں کے بل چلے. پہلوانوں کی چال کیسی ہوتی ہے؟ پنجوں کے بل, اپنے پیر نیچے رکھے بغیر پورا پیر ذرا پنجوں کے بل رکھ کر جاکنگ کی طرح ذرا سا چلنا. میں بعد میں طواف کر کے بتاؤں گا انشاءاللہ. تو اس طریقے سے پنجوں کے بل چلے. یہ کعبہ ہے اور یہ حجر اسود ہے. ٹھیک ہے بھائی, یہ حجر اسود ہے بھائی. وہاں بھی کوئی بتاؤ اس چیز کو, یہاں یہ کعبہ ہے اور یہ حجر اسود ہے. یہاں سے آپ طواف شروع کریں گے. ٹھیک ہے بھائی, یہاں سے استلام کیا, طواف شروع کیا. طواف سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے ہوئے آپ کو طواف کرنا ہے. ٹھیک ہے بھائی. یہ کونے سے دوسرے کونے کو بھی وہی تسبیح, یہ کونے سے یہ کونے کو بھی یہی تسبیح, یہ کونے سے یہ کونے کو بھی یہی تسبیح, 3 کونے تک بھی تسبیح وہی رہے گی. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تیسرا کلمہ جو ہمارا ہے, کسی نے پوچھا کسی عالم دین سے, فقہا میں سے, کہ کیا میں قرآن پڑھ سکتا ہوں, آیتیں پڑھ سکتا ہوں, تلاوت کر سکتا ہوں؟ تو فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کا, تابعین کا, اولیاء کا اجماع رہا ہے اسی تسبیح پر. تو یہی تسبیح تمام اعمال کے مقابلے میں, اقوال کے مقابلے میں, دعاؤں کے مقابلے میں افضل ہے. بعض دعا کیا کرتی ہیں, دعائیں کتاب اٹھا لیتی ہیں ہاتھ میں, طواف کے وقت میں دعا پڑھ لے پھرتے رہتے ہیں, ربنا کی دعا, وہ نفلی طواف میں پڑھو, لیکن طواف میں افضل یہی ہے. اس سے بڑھ کر کوئی بھی دعا, طواف کی کوئی دعا نہیں ہے. یہ سب لوگوں بنا لیے یہ دعا وہ دعا کتاب, طواف کی کوئی دعا, طواف میں صرف تسبیح ہے. اب اسے کہتے ہیں رکن یمانی. بھائی یہاں دیکھو, ادھر بھی سنا دیں, ادھر بھی یہ بات بتا دیں اور آپ بتا دیجئے. اسے کہتے ہیں رکن یمانی, اسے رکن یمانی کہتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام 2 استلام کرتے تھے. ایک استلام حجر اسود کا
ایک استلام رکن یمانی کا، جب آپ تب احرام کی حالت میں نہیں ہوتے تھے تب آپ رکن یمانی پر ہاتھ لگاتے ہوئے گزرتے تھے ہمیشہ، جب آپ احرام کی حالت میں، اس لیے کہ رکن یمانی پر بھی عطر خوب ملے ہوئے رہتے ہیں، اور کعبے پر بھی معطر رہتا ہے، کعبہ غلاف کعبے پر بھی عطر خوب، تو اس لیے احرام کی حالت میں کعبے کو چھونا ہی نہیں، کہتے ہوئے جوش میں آکو لوگوں نے رگڑ لے کو یہ کر، پھر پابندیاں ختم ہو جائیں گی۔ ہاں کہیں مقام ابراہیم پر بھی ہاتھ نہیں لگانا، پورا عطر کیا رہتا ہے اس میں، خوب لگے ہوئے رہتے ہیں، آپ لگا دیے ہاتھ تو پھر اس کے بعد آپ گیا، احرام کی پابندیوں سے پھر دم دینا پڑے گا، ٹھیک ہے بھائی۔ دم ایک دمبا ذبح کرنا، دم دیتے دیتے لوگوں کی دم نکل جائے گی، تو اس لیے وہ دم دینے کی حرکت نہ کریں۔ تو یہاں سے لے کر آپ یہاں تک جب پہنچ گئے رکن یمانی تک، تو آپ کا یہاں ہو گیا، رکن یمانی پر آ کر ہلکا سے استلام کر لے اشارے سے، بسم اللہ ہوا، پھر وہاں سے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھتے ہوئے آپ کو کہاں پہنچنا ہے؟ حجر اسود تک۔ یہ ہو گیا ایک طواف۔ پھر حجر اسود کے پاس آ کر پھر آپ استعلام کریں گے، حجر اسود کے پاس جب آئیں گے تب جا کر آپ اشارہ کریں گے کعبے کی طرف رخ کرتے ہوئے، اشارہ کرنا بسم اللہ اللہ اکبر للہ الحمد، پھر اس کے بعد ہلکے سے بوسہ دینا اور آگے بڑھ جانا، ٹھیک ہے بھائی۔ جیسا عمل میں نے بتایا، 4 طواف کے درمیان بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، اگر آپ سست ہو گئے 4 طواف کے بعد بیٹھ سکتے ہیں۔ بعض فقہا 4 طواف سے پہلے بیٹھ گئے تو اسے لوٹانے کا حکم دیا، پھر شروع سے طواف لوٹانا چاہیے، اس لیے 4 طواف تک یہ بات ضروری لازمی طور پر رکھ لیں، بیٹھنے کی ہرگز کیا نہیں ہے بھائی اجازت۔ 4 طواف ہو گیا، تھوڑی دیر ریسٹ لینا چاہتے ریسٹ لے لیجیے، پھر 3 طواف بعد میں کرو، سمجھ رہے ہیں؟ اور اسی لیے میں نے کہا کہ آپ طواف میں چلتے چلتے آپ کو بھوک بھی لگ رہی ہے، پیاس بھی لگ رہی ہے، آپ کیا کر سکتے، ذرا آپ کی جو چیزیں ہیں، اشیاء ہے، ڈرنکس ہیں، ذرا لائٹ کیا کر سکتے، ذرا لیتے ہوئے آپ وہاں آرام سے بیٹھ کر پئیں گے، وہ بیٹھنا چلتے چلتے کیا کرنا، کلے جاتے رہنا، سو لائٹ ڈال لینا، جاتے رہنا، خاموش آنکھیں بند کر لے گو، دائیں دیکھ لو تمہیں پیتی گیا تمہیں پیتی گیا، وہ سب ضرورت نہیں ہے، تمہارا کام کرتے طواف ختم ہوتے کہ سیب کیا آپ دیکھو نو، ٹھیک ہے بھائی۔ اب جو ہی آپ 7ویں چکر پر پہنچائیں گے، 7 چکر ہو گئے نہیں، 7 چکر پر پہنچنے کے بعد آخری استلام فرمانے کے بعد آپ کو سیدھا جانا مقام ابراہیم پر 2 رکعت واجب الطواف پڑھنا۔ مقام ابراہیم یہاں ہے، طواف کرتے ہوئے آپ آئیں گے، یہاں ہے مقام ابراہیم، طواف کرتے ہوئے جو آئیں گے تو یہاں آپ کو کیا ہے، یہاں مقام ابراہیم ہے، تو آپ کو طواف کرتے سیدھا یہاں آ جانا، مقام ابراہیم کے پیچھے چلے آنا، پیچھے بہت لمبی جگہ ہے جہاں سکون سے آپ کھڑ سکتے، وہاں کھڑو، 2 رکعت نماز پڑھو، میاں بیوی دونوں مستورات کے ساتھ پڑھو، نماز کے بعد وہاں بیٹھ کر خوب دعائیں مانگو، پھر خوب زمزم پیو، اگر زمزم باٹل میں پیو، زمزم پیو خوب، اور اس بات کو عزم کر لینا، حرمین شریفین میں 40 دن جتنے دن آپ رہیں گے سوائے زمزم کے کیا کون سا پانی بھی نہیں پینا، گھر کو لے کر گئے تو بھی زمزم خوب آپ لے جا سکتے، کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ آج کل لے آنے میں پابندیاں زیادہ بڑھ گئیں، تو آپ نے کمرے میں بھی زمزم پینا ہے، کون سا بھی واٹر نہیں پینا، صرف اور صرف کیا پینا، یہی آپ کا سب سے بڑا فائدہ۔ حساب لگا لو بھئی، 1 لیٹر 500 روپے، تو روزانہ 2000 روپے وصول کرنا، آپ 2000 روپے وصول کرنا، آپ کی بیگم 2000 روپے وصول کرنا، تو کتنے ہزار روپے وصول ہو گئے بھائی، 4000 روپے، 10 دن میں 40,000 وصول ہو گئے نہیں ہوئے؟ ارے بھائی 10 دن میں 40,000 وصول ہوئے نہیں ہوئے؟ 40 میں کتنے ہزار وصول ہو گئے؟ 40 دن میں آپ جو یہاں پر وصول کیے 4,000 40,000 80,000 1,60,000 روپے وصول ہو گئے، کب؟ روزانہ 4 لیٹر زمزم پینا، پی لیے تو فل نفع میں ہی تمہیں 1,60,000 روپے کما لے گا ایسا کا تم،
زمزم پی 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 اور خوب پیو. اندر کے تمام جتنے پارٹس ہیں سب کی اوور آئلنگ ہو جائے گی, سروس ہو جائے گی انشاءاللہ. اور ماء زمزم لما شرب لہ, جس نیت کے ساتھ بندہ پانی پیتا ہے اللہ اس نیت کو پورا کرتے ہیں. حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کو زور سے پیشاب آ گیا طواف کے دوران, اور اس زمانے میں طواف پیشاب کرنے کے لیے بہت دور جانا تھا, اس لیے کا تقاضا اگر ہو جاتا بہت دور جانا تھا. کیا کیے امام بخاری امام ترمذی کے والد, اس نیت سے زمزم کا پانی پیا اللہ میرے پیشاب کو روک دے. پورا سفر حج پیشاب رک گیا, پورے سفر حج میں پیشاب کیا ہو گیا بھائی, رک گیا, تاکہ خوب عبادتیں کریں, ریاضتیں کریں, ہے نا بھائی. تو ہم لوگ زمزم کا پانی خوب نیت کر کے پیتے رہو پیتے رہو پیتے رہو پیتے رہو. تو اب بہرحال آپ طواف سے فارغ ہو گئے, 2 رکعت نماز پڑھ لیے, زمزم پانی پی لیے. ہاں, پینے کے بعد آپ کو ابھی جانا ہے سعی کرنے کے لیے. تو وہاں جیسے آپ مقام ابراہیم سے فارغ ہوں گے, ذرا اس طرف سعی کی جگہ ہے, سعی ادھر سے یوں چلے جانا. آپ چلے جائیں گے تو وہاں لکھا ہوا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, بول کر بڑا بورڈ لگا ہوا رہے گا, ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. وہاں پر سیڑھیاں ہوں گی, سیڑھی پر چڑھ جائیے. چڑھنے کے بعد رائٹ سائڈ میں صفا, وے ٹو صفا لکھا ہوا رہے گا, تو صفا کو چلے جاؤ. ابدا, اللہ کے رسول نے فرمایا وابدا بما بدأ اللہ, اللہ نے جہاں سے شروع کیا وہاں سے تو صحیح شروع کر. تو وہاں سیدھا صحیح کے لیے وضو شرط نہیں ہے, لیکن باوضو کرنا زیادہ افضل ہے, بہتر ہے. ہاں, صحیح کے لیے وضو شرط تو نہیں ہے, لیکن افضل یہ ہے کہ ہم باوضو رہیں تاکہ اعمال میں روحانیت پیدا ہو. تو ہمارے اکابر صفا مروہ کی سعی میں 10 منٹ دعا کرتے تھے کم از کم. کتنے منٹ بھائی؟ صفا کے پاس جانے کے بعد 10 منٹ دعا, پھر مروہ کے پاس آگو 10 منٹ دعا, پھر وہ صفا کے پاس آگو 10 منٹ دعا, وہاں 10 منٹ. اب یہاں سے سیدھا وہاں گئے, صفا میں دعا کرو پہلے, پھر نیت کرو اللہم انی ارید السعی 7 اشواط یسرھا لی فتقبلھا منی. دعا کیجئے. دعا کرنے کے بعد اب سعی کا کوئی ذکر متعین نہیں ہے. سعی میں آپ تلاوت بھی کر سکتے ہیں, ذکر بھی کر سکتے ہیں. عموماً کیا استغفار کرنے کا حکم دیا جاتا ہے, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا, استغفار کرنے کہا جاتا ہے, توبہ کرنے کہا جاتا ہے, قبولیت کی دعا کرنے کہا جاتا ہے. سمجھے بھائی؟ تو ذکر کرتے آپ صحیح کریں. صفا سے آپ مروہ جاتے ہوئے درمیان میں میلین اخضرین, میلینی 2 ہری بتیاں آپ کو ملیں گی, میلین اخضرین کہا جاتا ہے. 2 ہری بتیاں آپ کو ملیں گی. تو وہ 2 ہری بتیاں جو ملتی ہیں اس کے درمیان مردوں کو تیزی کے ساتھ دوڑنا ہے. رننگ ریس نہیں کرنا ہے, دوڑنا ہے کچھ تیزی کے ساتھ, رفتار بڑھانا. اسے کیا کہیں گے؟ اپنے پیدل کا رفتار بڑھانا ہے تیزی کے ساتھ. کیوں؟ فرمایا مردوں کو دوڑنا ہے. حضرت حاجرہ علیہ السلام یہاں دوڑی تھی. بچہ جس وقت رویا, پریشان ہو رہا تھا, پیر رگڑ رہا تھا, تو حضرت حاجرہ دوڑی. تو پروردگار نے حضرت حاجرہ کے اس دوڑ کو بدل بنا کر تمام عورتوں کے طرف سے اس دوڑ کو بنا کر سب کے طرف سے معاف کر دیا. کوئی عورت دوڑنے کی ضرورت نہیں. حضرت حاجرہ ان کے طرف سے دوڑ لگا چکی ہیں. حضرت حاجرہ نے جو دوڑ لگائی وہ دوڑ کی برکت سے تمام عورتوں پر دوڑ معاف. مرد تو دوڑے نہیں, قیامت تک دوڑو. قیامت تک تمہیں کیا کرو؟ تمہیں دوڑ لگاؤ. عورتوں کو دوڑ معاف ہے, وہ آرام سے چلتے ہوئے آئیں گی, آپ تک پہنچیں گی. تب تک تم دوڑ لگا کر وہ اخضر پر جا کر کھڑے رہو, انتظار کرو. بیگمات پہنچیں گی, آہستہ آہستہ پہنچے تو پھر وہاں سے چلو. پھر مروہ پر جانے کے بعد خوب وہاں دعا کرو, قبلہ رخ ہو کر کعبے کی طرف رخ کر کے خوب دعائیں کرو. پھر وہاں سے پھر صفا کو آؤ. تو درمیان میں جب میلین اخضرین ملیں گی تو اس وقت میں آپ کو دوڑ لگانا پڑے گا. ٹھیک ہے بھائی؟ صفا سے سعی شروع فرما کر مروہ پر سعی ختم ہوگی 4 چکریں.
صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، پھر صفا سے مروہ۔ مروہ پر آپ کی صحیح ختم ہوگی۔ صحیح ختم ہو جائے تو 2 رکعت نماز پڑھ لو، 2 رکعت نماز پڑھ لو، صلاۃ الشکر پڑھو، صلاۃ الشکر پڑھو۔ پڑھنے کے بعد خوب دعائیں کرو، خوب دعائیں کرو۔ وہ دعا کم از کم 20 منٹ ہونی چاہیے۔ کتنے منٹ ہونی چاہیے؟ 20 منٹ دعا ہونی چاہیے۔ دعا کرنے کے بعد اب جو عمل ہیں وہ سیدھا جا کر مستورات اپنے بال کاٹ لیں، 1 انچ اپنے بال 1 انچ کاٹ لیں، ٹھیک ہے بھائی؟ اپنے بالوں کو 3 حصہ بنا کر ادھر سے 1 انچ، ادھر سے 1 انچ، ادھر سے 1 انچ بال کاٹ لیں۔ مرد حضرات، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت رحمت کی دعا مانگی تو فرمایا محلقین پر اللہ کی خصوصی رحمتیں عنایتیں ہو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مقصرین؟ تو آپ نے پھر محلقین پر اللہ کی رحمتیں، یعنی حلق کرنے والے، بال مڈانے والے پر فرمایا۔ صحابہ نے جی مقصرین یعنی بال کٹانے والوں کے بارے میں، پھر آپ نے محلقین کے بارے میں فرمایا خصوصی دعائیں ہوں، رحمتیں ہوں۔ پھر جب کہا تو چوتھے مرتبہ کا مقصرین پر بھی۔ تو جو لوگ بڑے بڑے بال والے مرد حضرات ہیں وہ بھی اپنے بال 1 انچ کیا کر لے سکتے ہیں؟ قصر کر لے سکتے ہیں۔ حقیقت میں مرد حضرات اپنا سر منڈھا لیں، منڈھا لیں گے تو آپ کا جو اسے کیا کہتے ہیں بھی، دونوں آپس میں رہتے ہیں تو آپ کا سر یہ مڑا دے، ان کا سر آپ مڑا دیں، یا تو بھائی بالکل 0 نمبر کی مشین رکھ کر اس کو کیا کر لیں، 1 مرتبہ سر کو پھیر لیں۔ اب آپ احرام آپ سر مڑانے کے بعد کھول دے سکتے ہیں۔ یہ ہو گیا آپ کا عمرہ۔ ابھی کیا ہوا؟ یہ اس وقت ایک عمرہ ہوا۔ حج تمتع میں جانے والوں کو جیسے میں نے کہا پہلا عمرہ کر لینا چاہیے۔ یہ 3 عمل ہونے کے بعد آپ کا عمرہ ہو گیا۔ عمرے کی قبولیت کی دعا مانگ لیجئے۔ اب آپ چلے جائیے، جانے کے بعد انتظار کیجئے 8 ذی الحجہ کا۔ انتظار کیجئے کس کا بھائی؟ 8 ذی الحجہ کا۔ جو ہی 8 ذی الحجہ آ جائیں، جو ہی 8 ذی الحجہ آ جائیں، 8 ذی الحجہ میں آپ کو تمام ضروریات سے فارغ ہو کر غسل فرما کر جس طرح آپ نے احرام باندھا اسی طرح آپ کو احرام باندھنا چاہیے۔ جس طرح آپ نے احرام باندھا اسی طرح آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ احرام باندھنا ہے۔ اور احرام باندھنے کے بعد حج کی نیت کرنی ہے۔ اللہم انی ارید الحج یسرہ لی فتقبلہ منی۔ اللہم انی ارید الحج یسرہ لی فتقبلہ منی۔ آپ کو حج کی نیت باندھنی ہے۔ اور حج کی نیت باندھنے کے بعد حج آسانی کے ساتھ، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، تفصیلات انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گا۔ حج میں اتنی بات یاد رکھو، پہلا دن ایک کام کرنا ہے۔ بولو بھائی پہلا دن، بولو پہلا دن کتنا کام؟ 1 کام۔ دوسرا دن 2 کام، دوسرا دن 2 کام۔ تیسرا دن 3 کام، تیسرا دن۔ چوتھا دن 2 کام، چوتھا دن کتنا کام؟ 2 کام۔ 5واں دن 1 کام، ٹھیک ہے بھائی؟ اوپر 1 2 3 پھر 2 1، جیسا چڑھ کو سیڑھی پر چڑھتے ہیں 1 2 3 2 1 اتر جاتے ہیں، اس طریقے سے 1 2 3 2 1۔ وہ دوسرا دن جو کام ہے، پہلا دن کیا؟ خالی آپ مینا میں رہنا ہے۔ پہلا دن کہاں رہنا؟ مینا میں رہنا، کیا بھی کام کرنے کا نہیں ہے۔ احرام باندھنا، سیدھا مینا کو چلے جانا، مینا میں جا کر اپنا وقت گزارنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، ذکر کرنا، دعا کرنا، اللہ سے آسانی کے لیے خوب مانگنا۔ اور مینا میں کب تک پہنچنا؟ 8ویں تاریخ کے زوال سے پہلے پہلے تک پہنچ جانا۔ تو اس لیے بہت ایک بڑا طبقہ یا رات ہی کو، 7 کے رات ہی کو مینا کو پہنچ جاتا ہے۔ اکثر لوگ تہجد پڑھ کر نکلتے ہیں، اکثر لوگ فجر پڑھ کر نکلتے ہیں۔ مینا کو پہنچ جانا 8 تاریخ کو، مینا میں قیام کرنا۔ پھر مینا میں قیام کرنے کے بعد دوسرا جو دن ہے 9ویں تاریخ، 9ویں تاریخ یوم العرفہ۔ 9ویں تاریخ کو کیا کہتے ہیں؟
یوم العرفہ کہا جاتا ہے. 9 تاریخ کا جیسے ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں تو وہ یوم العرفہ ہوتا ہے. آپ 9 تاریخ کے رات کو مینا میں آرام فرما کر دوسرے دن صبح سویرے جیسے اگر آپ گورنمنٹ سے جا رہے ہیں تو آپ کو اپنی ترتیب بنا لینی ہوگی. پرائیویٹ سے جانے والا اپنی ترتیب بنائے گا. تو گورنمنٹ والے اپنی ترتیب اگر بنا رہے ہیں جیسا آپ کا معلم نے بنایا تو معلم جیسا ترتیب بنایا اس کے ساتھ چلے جاؤ. اکیلے جاؤ گے ٹینٹ کہاں ہوگا, ہم لوگ تلاش کہیں کریں گے, بہت زیادہ پریشانی ہو جاتی ہے. اس لیے آپ معلم کی گاڑی میں چلے جائیں اور معلم جا کر آپ کو کہاں چھوڑ دے گا؟ عرفات کے ٹینٹ کے پاس چھوڑ دے گا. عرفات میں آپ کو صبح سے جب سے پہنچیں گے اس وقت سے لے کر غروب آفتاب تک رہنا ہوگا. اور عرفات کا عمل کیا؟ عرفات کا خطبہ اللہ کے رسول نے دیا تو وہ خطبہ چھپا ہوا ملتا ہے, وہ سب کو سامنے ایک بار پڑھیں اور اس کا ترجمہ سنا دیں. ظہر کے وقت میں ظہر پڑھیں, عصر کے وقت میں عصر پڑھیں. ہمارے یہاں جمع بین صلاتین نہیں ہے. دیگر ائمہ کے یہاں جمع بین صلاتین ہے, وہ لوگ عصر اور ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھیں گے. ہم ایک ساتھ نہ پڑھیں, ظہر کے وقت میں ظہر پڑھیں, عصر کے وقت میں عصر پڑھیں. ٹھیک ہے بھائی؟ اس میں بہت سارے حج میں کنفیوز نہیں ہونا. کنفیوز کرنے والوں کی باتیں سن کر کنفیوز نہیں ہونا. ظہر کے وقت میں ظہر پڑھو, الگ الگ ٹینٹ ہوں گے, مردوں کے الگ ہوں گے, عورتوں کے الگ ہوں گی, تو نماز پڑھ لیں. نماز پڑھنے کے بعد ظہر کے بعد خطبہ پڑھیں, جو خطبہ اللہ کے رسول نے دیا. پھر اس کے بعد جتنے ساتھی ہیں ان کے ساتھ ایک مجلس کریں. پھر اس کے بعد عصر کی نماز پڑھ کر ٹینٹ کے باہر نکل جائیں. نکل کر جلدی وقت پہ پڑھ لیں, خوب دعائیں مانگیں. غروب آفتاب تک خوب دعا کریں, کرتے رہیں. اتنا کرو کہ سورج غروب ہو جائے. جب سورج غروب ہو گیا تو لوگ سب نکلتے رہیں گے وہاں سے مزدلفہ. کہاں جائیں گے؟ وہاں سے سیدھا عرفہ سے جائیں گے مزدلفہ. تو مزدلفہ جائیں گے, دو کا میں نے بتایا نہیں, عرفہ جانا پھر وہاں سے کہاں جانا؟ مزدلفہ. مغرب کی نماز عرفہ میں نہیں پڑھنا. جب بھی آپ پہنچیں گے مزدلفہ, چاہے وہ 8 بجے پہنچو, 9 بجے پہنچو, 10 بجے پہنچو, پیدل پہنچنے والے زیادہ نہیں, 3-4 کلومیٹر ہیں, 3-4 کلومیٹر زیادہ نہیں ہے, تو آپ پہنچ جائیں گے. آپ کے عرفات کا میدان میں جتنی دور ٹینٹ ہوگا اتنا کلومیٹر بڑھ جائے گا. جتنا قریب ٹینٹ ہوگا اتنا کلومیٹر. اور مزدلفہ میں ٹینٹ نہیں ہے, مزدلفہ کھلا میدان ہے. کھلا میدان, آپ جہاں چاہتے ہیں وہاں اپنا بستر. تو مزدلفہ جانے سے پہلے آپ کو عرفہ میں تو ٹینٹ بھی ہے, بستر بھی ہے, اے سی بھی ہے. ٹینٹ بھی ہے, بستر بھی ہے, اے سی بھی ہے. مزدلفہ میں کیا بھی نہیں ہے, کھلا میدان کے نیچے آپ کو رہنا ہے. تو اس کے لیے جو ہمارا موٹی چادر لے لیں, واٹر پروف پلاسٹک لے لیں. واٹر پروف پلاسٹک اس لیے کہہ رہا ہوں, لوگ وہیں وضو کر لیتے ہیں اور زمین خشک ہو جاتی ہے, گیلی ہو جاتی ہے, خشک زمین گیلی ہو جاتی ہے. اور تھوڑا سا موٹا بستر, اس لیے کہ زمین پتریلی ہے تو ذرا چبھے گی, تو سونے سے پہلے آپ کو ذرا دائیں بائیں اس کو ہٹا کر سونا پڑے گا. تو مزدلفہ جو ہی پہنچے, وہاں پہنچنے کے بعد ایک اذان دیں, مغرب اور عشاء کی ایک اذان دیں اور اقامت کہیں. پہلے مغرب پڑھیں, پھر اقامت کہیں, پھر عشاء پڑھیں. جمع بین صلاتین, 2 نمازوں کو ایک ساتھ ملا کر پڑھنے کی اجازت صرف مزدلفہ میں ہے. کیا ہے؟ یہ ایک اذان 2 اقامت. پہلے اذان دیں, پھر اقامت کہیں, مغرب پڑھیں, پھر اقامت کہیں, عشاء پڑھیں. بعض مرتبہ کون بھی نہیں ہے تو دو ساتھی ہیں, 2 جنے امامت کر لیں. عورتیں اپنی نماز پڑھ لیں. عورتوں کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے. یہاں البتہ عورتیں مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھیں گی, جماعت کے ساتھ نہ پڑھیں, اکیلے پڑھ لیں. تو جو ہی آپ پڑھ لیے, پڑھنے کے بعد آپ کو کنکر چن لینا ہے نماز پڑھنے کے بعد. اس لیے کہ مزدلفہ میں
عرفہ میں تو کھانا ملے گا، مزدلفہ میں کھانا نہیں ملتا۔ مزدلفہ میں آپ کو آپ کے جو ڈرائی فروٹس ہے نا بیگ، وہی بیگ کام آنے والا، اس میں آپ کچھ آئٹم زیادہ رکھ لیں۔ عرفہ میں سب کو بانٹ ڈالے گا تو مزدلفہ میں سب کے پاس لینا پڑے گا، اس لیے عرفہ میں بانٹو مت کسی کو، اس لیے کہ عرفہ میں جو بھی معلم ہوتا ہے وہ کھانا کھلاتا ہے، پورے معلم ظہر کا کھانا عرفہ میں کھلاتے ہیں خوب پیٹ بھر کے۔ مزدلفہ میں کون بھی نہیں کھلائے گا۔ پانی کا باٹل بھی آپ کو البتہ بانٹنے والے بانٹتے رہیں گے، دینے والے دیتے رہیں گے، آپ کو مل گیا مقدر میں الحمدللہ، نہیں ملا کوئی حرج نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ تو اس لیے مزدلفہ کے لیے اپنے پاس توشہ ذرا زیادہ لے لیں، رات کا توشہ، اور اتنا زیادہ کھانے کا موڈ بھی نہیں رہے گا، آپ کو طبیعت اتنی تھکی ہوئی رہے گی، آپ کب سر لگاؤ گے بستر پر اور کب نیند آئے گی آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ کنکر چن لیں۔ کیا چن لیں بھائی؟ کنکر چن لیں۔ کتنا کنکر چن لینا ہے حساب لگا لیجئے۔ 3 مرتبہ، پہلے بار 1 3 3 1 3 3، کتنے 7 مرتبہ، 7 × 7 کتنا ہوا بھائی؟ 40، کتنا ہوا؟ 49 ہو گیا۔ تو جب 49 پلس سے ایک 14 ایکسٹرا چن لیجئے۔ ارے بھائی 40 پر 9 کنکر چن لیں۔ کنکر کتنے؟ چنے کے برابر۔ کنکر کتنا؟ چنے کے برابر۔ ایک باٹل لے لو اس طرح کا، ہاں جو یوز اینڈ تھرو باٹل ہوتا ہے، وہ ہمارا پلاسٹک باٹل کے اندر ڈال لیجئے 49 ڈال لیجئے، پھر ایک 20 ایکسٹرا چن لیجئے۔ بعض مرتبہ بیچارے جو حجاج ہمارے ساتھ آتے ہیں ان کے باٹلا گم ہو جاتی، کنکریں گم ہو جاتی، پھر دوبارہ مزدلفہ آنا لینا جانا کوئی معمولی کام نہیں۔ اکراماً بے کسی کی ضرورت پڑ گئی تو وہ ہمارے ساتھ ہی ہوا ایک مرتبہ، ہم پہنچے تو ہمارا باٹل گم ہو گیا، اور وہاں پہنچنے کے بعد چندہ لینا پڑا سب کے پاس، بھائی کنکر دیو، انہوں نے حضرت ہماری طرف سے 3 کنکر، ہماری طرف سے 4 کنکر، ہماری طرف سے 5 کنکر، اس طریقے سے انہوں نے کیا دیا؟ کنکروں کا چندہ دیا۔ تو ہم نے چندہ لے کر کنکر مارا تھا۔ تو یہ جو چندہ لے کر کنکر مارے تو بعض ضرورت مند لوگ ہو جاتے ہیں، ان کو امداد کرنے کی نیت سے کنکر ایکسٹرا چن لیں، اور اس کے بعد اس کو دھو لیں اچھی طریقے سے، آرام کر لیں۔ فجر کی نماز سے پہلے تہجد کیا جائے اہتمام کریں، بھئی ہم حج کچھ گئے ہیں، تہجد ہمیشہ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ پھر فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اول وقت میں آپ کو سیدھا اپنے ٹینٹ مینا کی طرف چلا جانا ہے۔ کیا بھائی؟ فجر پڑھ کے کہاں چلے جانا؟ سیدھا مینا کی طرف چلے جانا۔ تو دوسرے دن کتنے کام ہوئے بھائی؟ مزدلفہ میں وضو کا انتظام رہے گا، خوب بھیڑ زیادہ رہے گی، اور وہاں اتنا دیکھ لیں کہ جہاں قریب میں وضو خانہ ہو اس کے ذرا قریب میں بستر ڈال لیں، بہت دور ڈالیں گے تو پھر جانا آنا مشکل ہو جائے گا، تو اس کے اطراف بستر ڈالے رہیں گے لوگ۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں پانی کا ذرا کیا کر لیں، پلاسٹک کور لے لیں تاکہ پانی کی جگہ رہی تو بھی بستر ڈال کر سونے میں آسانی ہو۔ بس میں اس لیے کہ خشک جگہ تلاش کرتے کرتے آپ کو بہت دور چلے جانا پڑے گا، تو اگر کوئی پانی وانی کا زمین بھی اگر مل جائے تو کوئی حرج نہیں، اس پر پلاسٹک کور بچھا لیے اور آپ کیا کر لیے، نماز پڑھ لیے، اور اوپر اپنا چادر بچھا لیے، آسانی ہو جائے گی، شطرنجی بچھا کر نماز پڑھ لیے تو ہو جائے گا۔ تیسرا دن 3 کام، تیسرے دن 3 کام۔ سیدھا پہلے جاؤ، جا کر خوب ریسٹ لو، مینا میں جاؤ، ایک بڑا مجمع 99% پورے آپ کو رمی جمرات کی طرف کنکر مارنے کے لیے جاتے ہوئے نظر آئیں گے، ان کو دیکھ کر آپ بھی بہہ مت جانا، ان کے دیکھ کر آپ بھی بہہ جانا نہیں ان کے ساتھ، ارے ان سب جا رہے نا میں بھی چلے جاتی، کیا بھی ہم نہ معلوم سے نہ بھی دوسرے دن مینا کو جاؤ، بولے مینا کو نہیں، نہ سب کہاں جا رہی، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ آپ جائیے پہلے مینا جا کر، وہ عید کا دن ہے یعنی 10ویں تاریخ ہے، تو پہلے آرام کرو، ناشتہ کرو، ناشتہ کرنے کے بعد کیا کرو، ایک 2-3 گھنٹے آرام کر لیجیے،
جب آرام کر لیں گے تو وہ جو عرفات کا تھکان، مزدلفہ کا تھکان دور ہو جائے گا. پھر آپ اپنا کنکر میں سے ایک پوٹلی میں، سمجھ رہے ہیں، پہلا ایک ہی شیطان کو مارنا ہے. 7 کنکر لے لیں. کتنے کنکر؟ 7 کے بجائے 10 لے لیں. 7 اپنے لیے، 3 چندے کے لیے، 10 لے لیں. یا کنکر اگر نیچے گر بھی گیا تو وہ کنکر آپ کو دوبارہ اٹھانا نہیں ہے، دوسرا کنکر نکال کر مارنا ہے. تو اس کے لیے 10-15 لے لیں اپنے پاس. لے کر آپ سیدھا بسم اللہ بول کر پہنچیں گے کہاں؟ رمیے جمرات، پتھر مارنے کے لیے. تو وہاں آٹومیٹک پہلا شیطان دوسرا شیطان کو آپ کو روک دیا جائے گا، وہاں جانے نہیں دیا جائے گا. تو وہ آپ آٹومیٹک سیدھا چلتے چلتے کہاں پہنچیں گے؟ بڑا شیطان کے پاس ہی پہنچیں گے. پہنچتے بڑے شیطان کو اللہم انی ارید الرمیہ فتقبلها منی ویسرها لی. دعا کر لیں اللہ میں رمی کا ارادہ کیا ہوں، آسان فرما، قبول فرما. بات سمجھ لیں. اور اس میں 7 کنکر مارتے وقت 7 شیطان کے حربے ہیں. وہ 7 یہ نیت کر لیا اللہ جتنے شیطان کے حربے ہیں ان تمام حربوں کا خاتمہ فرما میری ذات سے. اس نیت کے ساتھ کنکر مارے. ایک مارو بسم اللہ اللہ اکبر نذر للرحمن رجمن للشیطان. بس رجمن للشیطان بولو یا رغمن للشیطان بولو؟ نہیں، رجمن للشیطان بولو یا رجمن للشیطان بولو یا رغمن للشیطان بولو. دونوں بھی دعائیں ثابت ہیں. رجمن رغمن للشیطان، رغمن للشیطان، تو وہ بھی دعائیں یہاں منقول ہیں. تو آپ پڑھ کر شیطان کو کنکر ماریں، 7 کنکر ماریں. یہ جو کنکر مارنے کے بعد واجب ہے ہم پر، کیا ہے؟ واجب ہے ترتیب کا لحاظ رکھنا. کیا رکھنا بھائی؟ اسی لیے میں یہاں بھی لکھا ہوا ہوں، نماز فجر سے فارغ ہو کر مزدلفہ سے مینا کے لیے روانہ ہو جائیں. بہت سارے لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں، مینا کو کہیں کو جانا سو ہم لوگ رمیے جمرات نہ. مینا کو اس لیے جانا ریسٹ لینے کے لیے. تھکے ہوئے بدن کے ساتھ جا کر بھیڑ میں انہیں ماریا انہیں ماریا، انہیں ڈھک لیا، چکر آ کر گر گئے، کیا ہونا حل؟ ارے طبیعت خراب ہونے کا امکان ہی نہیں ہے. ریسٹ لے لیے ذرا، آپ ریچارج ہو جائیں گے، پاور آپ کا بڑھ جائے گا. پھر قوت، جیسے تازہ دم ہو کر، جس کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں، تازہ دم ہو کر دوبارہ آپ عمل کے لیے روانہ ہو. سستی کے ساتھ عمل کہاں سے ہوگا بھائی؟ تو تازہ دم ہو جائے، ناشتہ جیسا کر لے کر ریڈی ہو جائے، پھر آپ جائیں. اور آپ قربانی کا جو نظام ہے، پہلا رمیہ جمرات کریں گے، 3 کا میں نے کہا، دوسرے قربانی دیں گے، تیسرا حلق کریں گے. رمیہ جمرات کریں گے، قربانی دیں گے، اس کے بعد حلق کریں گے. تو رمیہ جمرات کرنے کے بعد بڑے شیطان کے بعد دعا نہیں ہے. بڑے شیطان کے بعد پھر آپ سیدھا آ جائیں، اور آنے کے بعد آپ فون کر کے بتا دیں قربانی والے کو، بھئی ہم نے رمی سے فارغ ہو گئے، آپ قربانی دے دیجیے. یعنی تو خود جا کر قربانی کا جانور خرید کر ذبح کر دو. ایک کام ہو گیا. ذبح کرنے کے بعد آپ اپنے بال منڈا لیں. اس کے لیے کوئی وقت متعین، جو ہی آپ ہو جائیں گے غروب آفتاب سے پہلے ہو جائے گا کام، تو آپ ذبح کر. اس لیے کہ آپ جو نکل رہے ہیں 10-11 بجے نکل رہے ہیں، جب نکل رہے ہیں تو اس کا آپ کو خیال رکھ لیں. تو آپ وہاں جانے کے بعد کریں کیا؟ سیدھا جا کر آپ قربانی دیں. قربانی دینے کے بعد حلق کر لیں، احرام کھول دیں. احرام تو اب الحمدللہ آپ کا کام ہو گیا. 3 دن جو اہم کام تھے آپ کے وہ کام ہو گئے. اب چوتھا دن کتنے کام میں نے بتایا؟ 2 کام. 2 کام کیا کرنا؟ سیدھے آپ کو ریسٹ لینے کے بعد رمیہ جمرات کے لیے جانا ہے. آپ کبھی بھی جائیے، صبح کو ناشتے کے بعد کبھی بھی جائیے، جا کر پہلے رمیہ جمرات کرو. کیا کرو؟ رمیہ جمرات. کسے؟ اب تینوں شیطان کو مارنا. پہلے جانا،
پہلا شیطان کو 7 کنکر مارنا، قبلہ رخ ہو کر دعا کرنا، پھر دوسرے شیطان کو 4 کنکر مارنا، 7 کنکر مارنا، پھر قبلہ رخ ہو کر دعا کرنا، اور پھر تیسرے شیطان کو، بڑا شیطان، اسے آ کر 7 کنکر. اب تو شیطان پہلے چھوٹا تھا، امی سب جب گئے تو چھوٹا تھا شیطان وہ، پھر وہ شیطان بڑا لمبا بھی ہوا، موٹا بھی ہوا تھوڑا سا. اب شیطان ایک دیوار بن گیا ہے. کیا بن گیا؟ اب بڑا، یہاں سے لے کر وہاں تک کی دیوار بن گیا. اب انہیں چھوٹا وہ نہیں ہے. اب تمہیں مارے تو بھی جا کر سیدھا شیطان کو کیا ہوگا؟ لگ جائے گا، بڑا ہو گیا. اب آپ پہلا، دوسرا، تیسرا شیطان کو مار کر 2 شیطان کے بعد دعا کریں گے، تیسرے شیطان کے بعد دعا نہیں ہے، آپ سیدھا اتر جائیں گے. اترنے کے بعد آپ پہ اب طواف زیارت کے لیے فوراً وہاں سے مکۃ المکرمہ چلے جائیں. اب آپ تازہ ہیں، کبھی زیادہ سست نہیں ہیں. مکۃ المکرمہ جو کعبے کے پاس جانے کے لیے 2 راستے ہیں. ایک راستہ سواری کا ہے، ایک پیدل کا ہے. پیدل راستہ آپ نکلیں گے رمی جمرات سے، سرنگ کا راستہ، سرنگ سیدھا جا کر مزدلفہ کے پاس نکلے گا. وہ ایک 3-4 کلومیٹر ہے. کتنے کلومیٹر؟ 3 کلومیٹر تو ہے ہی. سرنگ کا راستہ. آپ واکنگ بات کرتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے آہستہ چل لیں گے تو بھی کہاں پہنچ جاتی. طواف زیارت کریں. کیا کریں بھائی؟ طواف زیارت جاتے ہی طواف زیارت جو کرو گے وہ نارمل ڈریس میں کرو گے، جبہ پیجامہ پہن کر ہی آپ کو طواف زیارت کر لینا ہوگا. جو ہی آپ طواف زیارت کر لیے، طواف زیارت کی، جیسے میں نے کہا طواف زیارت کا یہ کام ہے، یہ کام ہے، یہ کام ہے، یہ کام ہے. طواف کرنے کا طریقہ جیسے میں نے آپ کو بتایا، اسی اعتبار سے آپ طواف زیارت کر لیں. ہو گیا طواف زیارت. طواف زیارت کر لینے کے بعد آپ کو ابھی سعی اگر آپ نہیں کیے ہیں، کیا نہیں کیے؟ صحیح کر لیں. کیا کر لیں؟ صحیح کر لیں طواف زیارت. پھر اس کے بعد آپ اپنے کمرے کو جانا چاہے تو جا سکتے ہیں. مینا کو جانا ہے، مینا چلے جاؤ. اپنے کمرے کو جا کر ذرا غسل کر لے کو. آپ مینا کو جانا چاہتے ہیں، مینا میں جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مینا کو چلے جایا کرتے تھے. سنت یہی ہے کہ ہم وہاں سے فارغ ہو کر کہاں چلے جائیں؟ مینا جا کر پھر اس کے بعد تیسرے دن یعنی حج کا آخری دن، 5واں دن، شیطان کو کنکر ماریں. کنکر مار کر سیدھا اپنا ساز و سامان کے ساتھ جائیں. کنکر ماریں، کنکر مار کر سیدھا آپ اپنے کمرہ پہنچ جائیں. آپ کا حج مکمل ہو گیا. کہاں پہنچ جائیں؟ یہ سعی جو کرنا ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو لوگ سیدھا کہاں سے آئے؟ ارے بھائی کہاں سے آئے؟ جو لوگ آئے اور آ کر عمرہ کیے، عمرہ نہیں کیے، خالی آئے طواف قدوم کے، طواف قدوم کا حج شروع ہو گیا، تو وہ لوگ اگر صحیح کیے نہیں تو وہ طواف کے بعد صحیح کریں. جو صحیح کر چکے ہیں ان کے لیے صحیح کرنے کا حکم نہیں ہے. صحیح کرنے کا نہیں ہے. ارے بات سمجھ میں آئی نہیں؟ یہ ہوئے حج کے 5 دن. حج کے 5 دن میں یہ 5 کام جو آپ کو بتایا گیا وہ کام اسی ترتیب پر کرے. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ یہ جو کچھ ہم نے کیا حج، اللہ سے ہر مرتبہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے. فتقبلها منی ویسرها لی، یا اللہ حج کو قبول فرما، آسان فرما. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور ہمارے حج کو قبول کرے گا اور اللہ تعالیٰ ہمارے حج کو آسان بھی کرے گا. اس میں آپ لوگوں کو واجب فرض جو سے میں نے 3 چیزیں بتائے، واجبات 6 چیزیں ہیں، یہ بھی نوٹ کر لیں. واجبات کتنے ہیں؟ پہلا آ کر مزدلفہ کا وقوف. پہلا کون سا؟ مزدلفہ کا وقوف.
پھر جیسے میں نے کہا صفا مروہ کے درمیان سعی یہ واجب ہے. طواف سے زیارت سے فارغ ہو جائیں, طواف زیارت سے فارغ ہو جائیں تو فوراً صفا مروہ کے درمیان کیا کر لو, سعی کر لو. ٹھیک ہے بھائی, سعی کر لیں. اور پھر تیسرا کیا ہے, رمی جمرات, شیطان کو کنکریاں مارنا. چوتھا کیا ہے, جو تمتع والے ہیں ان کا قربانی کرنا. پانچواں کیا ہے, فرمایا سر منڈانا. اور چھٹواں کیا ہے, چھٹواں جو بھی لوگ باہر سے آئے ہوئے ہیں ان کا آخر میں جب حج سے فارغ ہو کر سفر مدینہ منورہ جانے کا جب وقت آئے تو اس وقت میں طواف الوداع, طواف الوداع کرنا. یہ ہو گئے کتنے, 6. اچھا, اسی طرح حج کی سنتیں کیا ہیں. جو ہی ہم لوگ پہنچے تو پہنچتے ہی طواف قدوم کرنا. پھر کیا کرنا, طواف قدوم کرنا. دوسرا کیا ہے, فرماتے ہیں طواف قدوم یا طواف فروز میں اکڑ کر چلنا. جیسے کہا 3 مرتبہ استباء کرنا اور رمل کرنا. استباء اور رمل کو اکڑ کر چلنے کو جو کہا جاتا ہے تو استباء اور رمل کرنا. اور تیسری چیز کیا ہے, دونوں سبز نشانوں کے درمیان دوڑنا. دونوں سبز نشانوں کے درمیان دوڑنا. چوتھا کیا ہے, قربانی کی راتوں میں ایک رات مینا میں قیام کرنا. جو قربانی جو دیتی ہے نا, اس رات کہاں قیام کرنا, مینا میں قیام کرنا. جیسے قربانی رجم, تیسرا دن رجم کرے اور قربانی دیے, پھر اس کے بعد سر کا بال منڈائے, اس دن کہاں قیام کرنا, مینا میں قیام کرنا. اس لیے میں نے کہا چوتھا دن طواف زیارت کے بعد آپ کمرے کو جا سکتے ہیں, تیسرے دن نہیں جانا, تیسرے دن یہاں قیام کرنا سنت ہے. پھر اس کے بعد سورج نکلنے کے بعد مینا سے عرفات جانا. جیسے میں نے کہا سورج نکلنے کے بعد کہاں جانا, بعض لوگ رات کو کہیں کو چھوڑا ہوتے بول کو ٹریفک جام نہیں ہونا بول کو, ورنہ سنت کیا ہے, سورج نکلنے کے بعد طلوع آفتاب کے بعد کہاں جانا, سو مینا سے عرفات جانا. سمجھے بھائی. اور پھر سورج نکلنے کے سے پہلے مزدلفہ سے مینا آ جانا. جو مزدلفہ سے جب مینا آتے نا کون سے دن, دوسرے دن نے, وہ کب آنا, اول وقت میں فجر کی نماز پڑھ کر. اول وقت میں, ارے بھائی مزدلفہ میں فجر پڑھتے نہیں, رات کو سو کر اول وقت میں نماز پڑھ کر فوراً وہاں سے کہاں جانا, مینا کو آ جانا. دوسرا دن عرفات اور مزدلفہ کا دن نا, رات کو ہمیں وہ میدان میں سوتے ہیں نا, تو وہ دن کیا کرنا چاہیے, وہ دن فجر کی نماز اول وقت میں پڑھ کر فوراً نکل جانا, نکل کر ہم لوگ مینا کو پہنچ جانا. اور ساتویں کیا ہے, مزدلفہ میں رات گزارنا, یہ بھی سنت ہے. اور پھر تینوں جمرات میں ترتیب قائم رکھنا. جب تینوں جمرات میں چوتھا اور پانچواں دن پتھر پھینکنے کے لیے جائیں گے, مارنے کے لیے جائیں گے, تو ترتیب قائم رکھنا, یعنی پہلے چھوٹے کو, بعد میں درمیان کو, بعد میں بڑے کو, ترتیب سے مارنا, آگے پیچھے نہیں کرنا. پہلے درمیان کو مار ڈالے, بعد میں چھوٹے کو مار رہی, یا اس کے بعد بڑے کو مار رہی, ایسا نہیں کرنا, بلکہ ترتیب سے چھوٹا بڑا بڑا کا انشاءاللہ لحاظ رکھنا. یہ سنتیں ہیں کس کی, حج کی. سب کریں گے انشاءاللہ. یہ مختصر میں نے آداب آپ حضرات کے سامنے بیان کیے. یہ 5 کام جو میں نے بتایا, پہلا دن یہ, دوسرا دن 2, تیسرا دن 3 اور چوتھا دن 2. 2 سے مراد صحیح کے طواف کے ساتھ صحیح بھی ملا لینا, یہ دونوں ملا کر ایک سمجھو. ورنہ وہ صرف 3 دن 3 ہو جائے گا, دوسرا دن 3 ہو جائے گا, تیسرا دن بھی 3 ہو جائے گا. یعنی تیسرا دن بھی 3, چوتھا دن بھی 3 ہو جائے گا. 3 اس اگر آپ الگ کر لیں گے طواف اور سعی کو تو 3 ہو جائے گا, ورنہ سعی اور طواف دونوں ایک. ٹھیک ہے. اس کے بعد 5واں دن جو ہے وہ صرف رمی جمرات کرنا, کرنے کے بعد سیدھا آپ کو کمرے پہ آ جانا. بس آپ کا حج الحمدللہ مکمل ہو گیا. اللہ تعالی ہمارے حج کو قبول فرمائیں, آسان فرمائیں, ہر طرح کے خیر مقدر فرمائیں, شروع صفات فرمائیں, اور اللہ تعالیٰ کہی ہوئی باتوں کو سمجھنے, سمجھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. جزاکم اللہ خیر.